السلام علیکم آفاف، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آج آپ کے ساتھ یوٹیوب کے اس پلیٹ فارم سے آپ کے ساتھ بات کرنے کا مقصد، آپ کو بھی اندازہ ہے کہ پچھلے کچھ دنوں سے سوشل میڈیا پر ایک بہت اہم جو ایشو تھا اس پر بات کی جا رہی ہے، اور اس پہ بہت زیادہ رد عمل بھی آیا۔ میں چاہ رہا تھا کہ اس پہ آپ سے بات کر سکوں میں، اور ہمارا رابطہ بھی اس معاملے پہ رہا، لیکن کچھ مصروفیت کی وجہ سے ہم بات نہیں کر سکے، کیونکہ میں جانتا ہوں ہم اتنے عرصے سے آپس میں رابطے میں ہیں، بہت زیادہ آن گراؤنڈ آپ کا ورک رہا ہے، آپ کی ٹیمز بھی کام کر رہی تھیں، اور آپ کا سوشل ورک بھی اتنے عرصے سے، کیونکہ میں جانتا ہوں اور کام بھی کیا ہے بہت سارے معاملات میں، ہم نے اکٹھے بھی بہت سارے ایشوز کو دیکھا بھی ہے۔ میں چاہ رہا تھا کہ ہم اس پر بات کریں، تو آج موقع بھی مل گیا ہے، کیونکہ کچھ دنوں سے سوشل میڈیا پر جو ڈاکٹر طاہرہ کاظمی کے بلاگ کو لے کر ہمارے ہاں ایک لوگوں کا رویہ جو سامنے آیا ہے، اس پہ میں بات کرنا چاہ رہا تھا آپ سے۔ تو سب سے پہلے ہم اسی کو دیکھتے ہیں کہ ایکچولی میں یہ سلسلہ تھا کیا، یہ کہاں سے یہ بات چلی ہے، ڈاکٹر طاہرہ کاظمی نے بلاگ میں کیا ایسا لکھ دیا کہ یہ معاملہ چل نکلا، اور اس پر کیوں اتنا زیادہ رد عمل آیا؟ تو میرا خیال ہے کہ آپ اس چیز کو بہتر طریقے سے بتا سکتی ہیں۔ جی وعلیکم السلام یاسر، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، تھینک یو ویری مچ۔ جی بالکل، آپ پوچھ رہے تھے مجھ سے وقت کا تو ایسے ہی حساب ہے، کبھی ملتا ہے کبھی نہیں۔ جی بالکل، بہت اہم موضوع ہے، آپ نے یہ جو میں سمجھتی ہوں، میں خود دیکھ رہی تھی، اور عجیب دھما چوکڑی سی مچی ہوئی ہے پورے سوشل میڈیا پہ۔ اور سب سے افسوسناک جو بات ہے نا، یہ پبلک کے رویے ہیں۔ ہم اب تک سمجھ رہے ہیں کہ ان لوگوں کو سوشل میڈیا سے کہیں قدرے جو ہے وہ بہتری آ رہی ہے، لیکن ابھی بھی جس لیول پہ ہم دیکھتے ہیں بعض اوقات جو ان کے ریئیکشنز ہوتے ہیں وہ اس قدر بھیانک ہوتے ہیں، اور ان لوگوں کی طرف سے ہوتے ہیں جو بڑے، جن کو ہم سینسیبل سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ بڑا ایک قابل مذمت بھی ہے، اور مطلب کافی توجہ طلب موضوع بھی ہے کہ اس کے اوپر کام کیا جانا بڑا اہم ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا نے جہاں بہت سی ایڈوانٹیجز دی ہیں، وہاں پہ پورے معاشرے کے جو گند کو بھی سامنے لا کے بکھیر کے رکھ دیا ہے نا۔ وہ ایسے موضوعات پہ ہمیں بڑی چیزیں کھل کے سامنے نظر آتی ہیں، اور بدبو کے جو بھبوکے اٹھتے ہیں اس سے ہمارا دماغ بھی جو ہے وہ بوکھلا جاتا ہے۔ یہ انہی میں سے ایک موضوع تھا کہ ڈاکٹر طاہرہ کاظمی نے جس موضوع کو چھیڑا، وہ ایسا تھا کہ وہ کافی ایسی چیز کو انہوں نے ایک جسے کہتے ہیں ٹریگر ہو جاتا ہے نا، ٹائم بم کے لیے آپ نے اس موضوع کو آپ نے اس جو ایک آپ نے ٹریگر کیا ہوا ہے اس چیز کے ساتھ پورا معاشرہ ٹریگر ہو جاتا ہے نا۔ یہ موضوع وہ ہے، بلکہ بعض موضوعات ایسے ہیں جو ہماری دکھتی رگیں ہیں، یہ ان میں سے ایک موضوع ہے۔ اور یہ موضوع تھا خاص طور پہ خواتین کے معاملے میں۔ انہوں نے خواتین کی اس جگہ کو چھیڑا جہاں پہ پورے معاشرے کی عزت جو ہے وہ چھپی بیٹھی ہے۔ پورے معاشرے نے اپنی عزت وہاں پہ رکھ کے خود تو بغیرت بنا پھر رہا ہے نا۔ آپ دیکھ لیجئے پورے معاشرے میں، آپ کسی کو بھی دیکھ لیجئے، تو ہر جگہ پہ خود علل اعلان ہر کام ہو رہے ہوتے ہیں، علل اعلان آپ ڈنکے کی چوٹ پہ تمام کرتے ہیں، لیکن جہاں بات آتی ہے یہاں پہ عورت کے ان نسوانی اعضاء کی، تو ہماری عزت ایک دم سے جو ہے نا، ہمیں عزت کے اوپر وہی حملہ محسوس ہوتا ہے، اور پھر ان کی بوکھلاہٹ نمایاں ہوتی ہے۔ یہ رویے وہی ہیں جس طرح آپ نے ایک اپنے گھر کی چار دیواری، ایک جسے کہتے ہیں اس کو آپ نے محفوظ کیا ہے چار دیواری سے۔ اب کہیں سے آپ کو ایسا محسوس ہو کہ کوئی باہر سے چھید کر رہا ہے آپ کی دیوار میں، تو آپ کا کیا اٹیک ہوگا؟ آپ ظاہر ہے آپ اس کو ہر ممکن کوشش کرو گے اس پرسن پہ حملہ کرنے کی، اس کو پیچھے ہٹانے کی، اپنی یہی وہ چیزیں ہیں۔ یہ جو چار دیواری ہے نا، عورت کا نسوانی اعضاء، یہ ان کی عزت ہے یہاں پہ پورے معاشرے کی۔ ہم سبھی جانتے ہیں، انڈو پاک ہو یا یہ جتنے معاشرے ہیں، ان تمام نے اپنی عزتیں تو یہیں پہ رکھی ہوئی ہیں نا۔ تو آپ نے جب ایسی جگہ پہ چھید کرنے کی کوشش کی، تو بس وہاں سے پھر یہ والے جو رویے تھے امڑ کے آنے، یہ اور ان جگہوں سے آنے جن کو ہم قدرے سمجھتے ہیں کہ یہ بہتر ہے یا تعلیم یافتہ ہیں یا ان چیزوں سے نکل چکے ہیں، لیکن ان کے اندر بھی وہی چیزیں کہیں نہ کہیں بیٹھی ہیں۔
بالکل دیکھیں، میں کہیں بھی ڈاکٹر طاہرہ کاظمی ان سے اختلاف یا ان کے حق میں بات نہیں کر رہا، میں صرف اور صرف رویے پہ بات کر رہا ہوں کہ کس طرح سے ان کے اس بات کو لے کر اتنا زیادہ اس پر ہائپ کریٹ کی گئی، بجائے اس مسئلے کو ڈسکس کرنے کے، ان سے سوالات کرنے کے۔ میکسیمم تعداد، شاید 90% تعداد ایسی تھی جو سوالات کم کر رہی تھی، بلکہ ان کے اوپر نہ صرف اٹیک کر رہی تھی ذاتی طور پر، بلکہ ان سے ان کا مذاق بنایا جاتا رہا، بلکہ اس ایشو کو لے کر مذاق بنایا گیا، اس پر لطیفے بنائے گئے، میمز بنائی گئیں، جبکہ اس ایشو پر سیریسلی بات نہیں کی گئی۔ اور چند ایک تھے جو اس پر سیریس کوسچنز بھی کر رہے تھے، لیکن وہ بھی کہیں نہ کہیں ذاتی تنقید کر رہے تھے۔ تو اب معاملہ یہ رہا کہ ڈاکٹر طاہرہ کاظمی نے جس طرح سے اس بات کو کنوے کیا، کہیں نہ کہیں اس میں بھی معاملہ ایسا تھا کہ وہ پاکستان کے یہاں کی پریکٹسز کو نہیں صحیح طرح سے کنوے کر پائیں، کہ ہمارے ہاں جس طرح قبائلی جو ہیں ان کو زیادہ تر، کیونکہ یہاں پریکٹسز میں ہم قبائلی جو ہمارا یہ کے پی کے کی سائیڈ ہے، اس کو زیادہ تر سمجھا جاتا ہے۔ ڈاکٹر طاہرہ کاظمی نے اس کو شاید بلاگ میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں بتایا، تو لوگ اس پر ری ایکشن دینے لگ پڑے۔ پھر انہوں نے اس بات کو بتایا کہ میرا مطلب یہاں پر یا جو کیسز تھے وہ بلوچستان کے یوب شہر سے تھے اور کچھ سرائکی بیلٹ سے تھے۔ تو پھر جو سرائکی بیلٹ تھی وہ اس چیز کو لے کر سامنے آ گئی کہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ یہاں پر میں بھی کافی چیزوں کو سوچتا رہا ہوں، آبزرو کرتا رہا ہوں، لوگوں کی پوسٹ بھی پڑھ رہے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے رویے بھی دیکھ رہے تھے۔ آپ کے ساتھ میرا رابطہ بھی رہا اور دوستوں کے ساتھ بھی رابطہ رہا اس معاملے پر، تو دیکھتے رہے ہم اس رویے کو، لیکن کہیں بھی ہمیں اس میں سیریسنیس نظر نہیں آئی۔ حتیٰ کہ لوگ فن میں نہ صرف ڈاکٹر طاہرہ کاظمی کو ٹارگٹ کر رہے تھے، اور بلکہ تصویر بھی مانگ رہے تھے کہ تصویر کا ثبوت دیں۔ تو اب ان کا اس موضوع کو لے کر شاید کرنٹ سچویشن کا کوئی کیس نہیں تھا، پہلے کا کیس تھا جس کو انہوں نے تحریر میں اس طرح لکھا، اور لوگ سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ آج کا واقعہ ہے یا کل کا واقعہ ہے۔ تو اس رویے کی مجھے بھی زیادہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ اچانک سے ایسے کیسے ہو گیا۔ مطلب وہ لوگ جو سوشل میڈیا پر، میں کسی خاص بندے کو ٹارگٹ نہیں کر رہا، لیکن میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا کہ ہم آئے روز کسی نہ کسی ٹاپک پر، خواتین کے معاملے پر، ریپ کیسز پر کوئی ایک پوسٹ کرتا تھا بنا تصدیق کیے، اور وہ سب اس کو کاپی پیسٹ کر رہے تھے۔ میرے سامنے ابھی ریسنٹلی 2 ایسے واقعات ہوئے ہیں، لائک ایک قبر کی تصویر وائرل ہوئی کہ اس کے اوپر جنگلہ لگا ہے، وہ اس لیے لگایا گیا ہے کہ جی ریپ ہوتے ہیں خواتین میں، اور پورے سوشل میڈیا پر بھنچال آ چکا تھا کہ دیکھیں جی پاکستان میں کسی شہر میں جو ہے وہ قبر کے اوپر جنگلہ لگایا گیا ہے۔ جب میں نے اس کو دیکھا تو پتہ چلا کہ وہ تو حیدرآباد میں ایک قبر ہے، اور اس بندے نے باقاعدہ جب پاکستان میں سوشل میڈیا پر یہ چیز پھیلی، انہوں نے بتایا، بلکہ ویڈیو بنائی اس پر، کہ یہ جنگلہ اس لیے لگایا گیا کہ قبر بہت پرانی تھی اور بالکل گیٹ کے سامنے تھی، تو ہم نے جنگلہ لگایا تاکہ کوئی اس کے اوپر نہ آئے۔ پھر اس کے بعد ایک پچھلے دنوں ریسنٹلی گوجرانوالا میں ایک واقعہ ہوا کہ وہ قبر کو ایک سائڈ سے کھولا گیا، تو کہا گیا جی وہاں پر نوجوان لڑکی نے خودکشی کی۔ پھر اس کے بعد اس کو کلیئر کیا گیا، میں نے وہاں سے پتہ کیا تو پتہ چلا کہ وہ فیملی نے ہی یہ سب کچھ کیا تھا، کیونکہ لڑکی کسی سے محبت کرتی تھی، تو فیملی نے اس کو اتنا پریشرائز کیا، اس نے سوسائڈ بھی کیا، اور پولیس کیس بھی نہیں بننے دیا، پولیس والوں کو کہا ہم کیس نہیں کرتے، اور انہوں نے خود ہی یہ کیا تھا کہ ہم یہ الزام وہ اس لڑکے پر لگا سکیں جو اس سے محبت کرتا ہے، اور اس کو کیس میں پھنسا سکیں۔ اب ایسی حساس نوعیت کے معاملوں میں ہمارے سوشل میڈیا اچانک سے اتنا زیادہ عورت کے معاملے میں ان کو رحم آنے لگ پڑتا ہے کہ پاکستان میں خواتین کے ساتھ اتنی زیادتی، مطلب مردہ خاتون یا مردہ لڑکی کو بھی نہیں چھوڑتے پاکستان میں۔ تو یہی وہ لوگ تھے جن کا اس طرح کے معاملے میں اچانک سے رد عمل آنا، اور اگر آپ ان ٹاپکس پہ اتنا سیریس ہوتے تو یہاں پہ بھی سیریس ہونا چاہیے تھا۔ میرا کہنا تو یہ ہے کہ یہاں پر بھی اتنا سیریس ہونا چاہیے تھا، بجائے اس کے کہ اس پر میمز بنتے۔ تو جب آپ اس طرح کی خبروں کو کاپی پیسٹ کر کر کے پھیلا رہے ہوتے ہیں، اور میں لوگوں کو بتا رہا ہوتا ہوں کہ یہ فیک ہے،
تو لوگ ڈیلیٹ نہیں کر رہے ہوتے کیونکہ وہ 3000 لائکس آئے ہوتے ہیں، وہ 1000 لائکس آئے ہوتے ہیں، وہ 300 شیئرز ہوئے ہوتے ہیں، میں کامنٹ میں یا ان باکس میں جا کر بتاؤں کہ یہ فیک ہے تو لوگ ڈیلیٹ بھی نہیں کر رہے ہوتے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ میں فیک نیوز پر اکثر کام کرتا رہتا ہوں، جتنا بھی فیک پروپوگنڈا ہوتا ہے اس پر لکھ رہا ہوتا ہوں۔ تو میرے لیے اس حوالے سے بہت حیرت انگیز یہ معاملہ تھا کہ وہ لوگ جو ہر ٹائم عورت کو کے معاملے پر بہت زیادہ حساس ہو جاتے ہیں، اور جب یہ کیسز یہاں پر ہو رہے ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن اچانک سے اگر ڈاکٹر طاہرہ کاظمی جو ہیں، وہ چلو میں بالکل مانتا ہوں اس بات کو کہ وہ صحیح سے کنوے نہیں کر پائیں چیزوں کو یا وہ بتا نہیں پائیں، لیکن انہوں نے ایک جو کیس بتایا ہے اس کو تو سیریس ہو کے اس پر بات کرتے بجائے کہ ٹرول کرتے یا مذاق کرتے۔ اب اگر وہ یہ واقعہ ہوا ہے، اگر یہ فیک تھا یا غلط تھا تو اس پر آپ اس پر بات کرتے۔ ان کو نکالنا بڑا مشکل ہوتا ہے، بعض اوقات عمریں لگ جاتی ہیں ان رویوں کو بدلنے میں، نسلیں لگ جاتی ہیں، ان رویوں کو بدلنا آسان نہیں ہوتا، پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایسے معاملات ہیں، ڈاکٹر طاہرہ نے جو مضمون میں لکھا ہے اس میں ایسی قطعاً بھی کوئی بات نہیں تھی جس میں میں نے پڑھا، 2 3 دفعہ پڑھا، شاید مجھے ہی کوئی ایسا لگا ہو کہ میں ہی نہیں سمجھ پائی صحیح طرح، جو جس طرح طوفان اٹھا ہے، لیکن مجھے تو کسی بات کی سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ اس میں طوفان اٹھنے کی وجہ کیا ہے، کیونکہ ہمیں عادت ہے بہت چیزوں کو نیوٹرل ہو کے دیکھنے کی، ہم اپنی کوئی دکھتی رگیں نہیں سنبھالے بیٹھے، یا ہماری کوئی ایسی دمیں نہیں جا بجا بکھری پڑی، نہ ہماری کوئی ایسے ٹریگر پوائنٹس ہیں، ہم ان چیزوں کو ایز دا وے اٹ از دیکھتے ہیں۔ ہمیں پہلے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جو لکھنے والا ہے اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ اب اگر آپ مجھے ہی کہو، میں بھی لکھتی ہوں، ایک زمانے سے لکھ رہی ہوں، لیکن میں اپنے آپ کو ہمیشہ علی اعلان کہتی ہوں کہ میں ان ادیب و ادبا میں سے نہیں ہوں، جس طرح لوگ ایک پیچھے سے ایک اپنا ورثہ کی طرح رکھتے ہیں، ادب کا ایک ورثہ ہوتا ہے، ان کی ایک تاریخ ہوتی ہے، ان کی ایک تربیت ہوتی ہے، ان کا ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، ان کی ایک جو ان خاندانوں کے اندر اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، وہ ایک ان کا ایک سالڈ گراؤنڈ ہوتا ہے، وہ آٹومیٹکلی اس میں وہ گروم ہوتے ہیں، آٹومیٹکلی اس میں ان کے اندر پمپ رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے ان چیزوں کو ویسے ہی سمجھنا، بولنا، زبان کی حفاظت کرنا، اظہار کرنا بڑا آسان ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس طرح پلتے آ رہے ہیں، ان کی ریز ہوئے ہیں اس انوائرمنٹ میں۔ لیکن اگر میں اسی چیز کو اپنے لیول پہ دیکھوں گو کہ لکھنے والی میں بھی ہوں، میں ایک حادثاتی لکھنے والی، میں خود کو اکثر کہتی ہوں میں حادثاتی طور پہ اس طرف آ گئی اور پھر چل پڑی، وہ اس لیے کہ ایک بندہ ایک حساس بندہ ہے، اس کا جو ورک ایکسپیرینس ہے وہ ایسی جگہ کا ہے کہ جہاں پہ آپ کو گراؤنڈ ریالٹیز کا بہت شفافیت سے آپ کو ہر لمحہ جو ہے ایکسپیرینس کر رہے ہیں آپ، تو آپ کے لیے وہ چیزوں کو ہضم کرنا اپنی شخصیت کے اعتبار سے بہت مشکل ہوتا ہے، تو اس کے لیے آپ کو فلو کے لیے کوئی ذریعہ چاہیے۔ آپ نے جب قلم اٹھایا، آپ کو فلو اس کا آ گیا، آپ کو فیل ہوا کہ یہ تو بڑا آسان ہے بھئی، آپ اپنے اوپر لینے کی بجائے ان چیزوں کو ان سے گرو ہو رہے ہو، بجائے یہ کہ ان سے اپنے آپ کو دبا کے خود کو نیگیٹو کر کے ختم کرنے کے، سٹریس میں آنے کے۔ تو وہ بس اسی طرح ہم لوگ ایک حادثاتی طور پہ اس میدان میں آئے اور ہم نے ان چیزوں کو موضوع بنا کے انہی پہ لکھنا شروع کیا جس سے معاشرہ جو ہے، جو معاشرتی مسائل تھے۔ تو یہ ایک دو مختلف جو ہیں سنیریو ہیں، اس کو ایک ہر قاری کو سمجھنے کی ضرورت ہے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے قاری جو ہیں وہی ان معاملات میں اناڑی ہیں۔ اب ایک لکھنے والا لکھتا ہے، ہم اگر اسی کو آپ ہر دوسرے پہ فٹ کرنے لگیں کہ لکھنے والے نے ایسا کیوں لکھ دیا، بھئی وہ پروفیشنل تو ہے نہیں، وہ نہ کوئی جرنلسٹ ہے، اس کا ایکسپیرینس دیکھیے، ڈاکٹرز یا نرسز ہوں، ڈاکٹرز ہوں، یا وہ لوگ جو سوشل ورکر ہیں، یا وہ لوگ جو بھی کام کرتے ہیں گراؤنڈ ریالٹیز کے ساتھ، ان کے وہ ڈائریکٹ ایکسپوجرز ہیں، ان کے وہ جو ریالٹیز میں جتنا ان کا ایکسپوجر ہے اتنا ایک لکھنے والے کا بھی ایکسپوجر نہیں ہے۔ لکھنے والے جو ہوتے ہیں وہ بیشتر آپ دیکھیں گے وہ یوز کرتے ہیں اپنے تصورات، اپنے یوز کرتے ہیں اپنی فکشن، مگر جو ریالٹی بیس پہ لکھے گا، جو ایکسپوجر کے ساتھ لکھے گا، ان کے فکشن نہیں ہوتے، وہ ان کی ریالٹیز ہوتی ہیں۔ ان کو سمجھنا، پھر ان کو اپنے پیمانوں پہ ڈھالنا، یہ بے وقوفی ہوتی ہے کہ مجھے کوئی کہے کہ میرے الفاظ کو دیکھے بنسبت یہ کہ اس چیز کو جس موضوع پہ میں نے بات کی ہے، مجھے اس
چیز کو سمجھانے کی اس لیے ضرورت ہے کہ یہاں پہ دو طرح کے ہمارے ہاں اس وقت سوشل میڈیا کے آنے سے بہت سے لکھنے والے آپ کو نظر آتے ہیں، لیکن ہمیں ان کا بیک گراؤنڈ نہیں پتا۔ اب جب انسان کیا لکھ رہا ہے کہ وہ ڈاکٹر ہے، آپ سب کو پتا ہے لکھنے والا ایک ڈاکٹر ہے، تو آپ کو آٹومیٹکلی یہاں سے کلک ہو جانا چاہیے کہ اس کا ایکسپوجر جو ہے وہ باقی سب سے زیادہ ڈیپ اور سب سے زیادہ جو ہے اہم ہے، اور وہ ریالٹی بیس ہے۔ اس کے اوپر ہم اس کا جو اب خود سے کرنے لگ جائیں، اس کی لفاظیت کو جانچنے لگ جائیں کہ اس نے یہ لفظ لکھ دیا، قبائل کا ذکر کیوں کیا، قبائل کیونکہ پاکستان میں ہم صرف قبیلے ان کو کہتے ہیں، بھائی پاکستان میں تو آپ اور بھی بہت کچھ کہتے ہیں، پاکستان میں تو آپ توہین کے نام پہ بہت بہت ڈرامے کرتے ہیں، پاکستان میں تو آپ لوگوں نے اور بھی بہت دھما چوکڑیاں مچاتے ہیں جو باقی دنیا میں کہیں نہیں مچائی جاتی، تو کیا ہم ہر چیز پاکستان کے حساب سے لیں گے؟ گو کہ انہوں نے پاکستان کے حساب سے ذکر کیا۔ قبائل کا کہنا، قبائل کو بہت سی جگہوں پہ اب ہم قبائل کہہ دیتے ہیں، کیونکہ آپ انسانی تاریخ کے تناظر میں آئیں تو ہم سب قبائلی ہیں، میں بھی اور آپ بھی، گو کہ ہم دوسری جگہوں پہ آ کے آباد ہوئے، نکل گئے، سبھی انسان ایک دور میں قبائل میں ہی تھے، ٹھیک ہے؟ ہم لوگوں نے قبائل سے کیوں نکلے بھائی لیکن قبائل سے ہم نکلے، ہمارے ذہن نہیں نکلے۔ بہت سی رسمیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم وہاں سے لے کے نکلتے ہیں، لیکن ہم خاندان ٹوٹ جاتے ہیں، بکھر جاتے ہیں، موو ہو جاتے ہیں، دوسری جگہوں پہ آ جاتے ہیں، لیکن وہ رسموں کو معدوم ہوتے، رسموں کو ٹوٹتے، رسموں کو جاتے نسلیں نکل جاتی ہیں۔ اگر ہم کوئی انسان ایسے کہہ دے یہاں پہ کہ وہ قبائلی رسم ہے یا قبائلی کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ پسماندہ رسم ہے۔ بنیادی طور پہ اس کا مفہوم ایسے لیا جانا چاہیے، اور یہی بنتا ہے کہ قبائل کے ساتھ کہنا کہ قبائلی رسم ہے، اس کا تعلق کسی شخص سے یا کسی خاص قبیلے یا کسی خاص علاقے سے نہیں ہے، اس کا تعلق ایک پسماندگی سے ہے، جو کہ قبائلی جو ہے ٹرم ہے وہ انسانی تاریخ کا ایک دور رہا ہے، اس دور کو ہم پسماندہ دور ہی کہیں گے۔ اب اس کو کسی علاقے پہ فٹ کرنا، کسی خاص قوم کے تناظر میں لے جانا، یہ ہماری بے وقوفی ہے یا حماقت ہوگی، میں تو اس کو یہی لوں گی۔ یہاں تک تو میں اپنی بات کر رہی ہوں، باقی میں ہر کسی کی بات نہیں کرتی، ہر کوئی اپنے طور ہر چیز کو جج کرتا ہے، میں یہاں پہ کسی کو جج نہیں کرتی۔ میرا کام ہوتا ہے جب میں کوئی تحریر پڑھوں، کسی کا بات سنوں، کسی سے ڈسکس کروں، تو میں اس کا موضوع، اس کی معاملہ، اس کا جو اس نے ایشو ہے اس کو فوکس کروں، یہ نہیں کہ میں اس کی لفاظیت میں اس کو الجھا کے اس کے موضوع کی اہمیت کو کم کروں۔ ہم سب یہاں یاسر انسان ہیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان میں کس طرح کے مسائل عورتوں کے ساتھ موجود ہیں۔ اب جس طرح یہ مسئلہ تھا، میں نے بھی جب سنا یا پڑھا ڈاکٹر صاحبہ کا، میرے مطلب چند ایسے سٹیٹس میری نظر سے گزرے نیوز فیڈ میں جو انتہائی حد تک آمیز تھے، اس سے میں بوکھلا گئی، اور جن لوگوں کی طرف سے تھے وہ میرے مطلب فرینڈ لسٹ میں تھے۔ میں نے ایک دم گھبرا گئی کہ یہ ڈائریکٹ ایسے کس لیے ذاتیات پہ اترا جا رہا ہے۔ جب میں نے تھوڑے سے سوال کیے، پتہ لگا ان کی کسی پوسٹ کے حوالے سے ہیں، میں نے جا کے پوسٹ پڑھی تو میرے لیے بڑی ہی حیران کن بات تھی کہ اس میں ایسا تو کچھ بھی نہیں، بلکہ ایک المیہ کی طرف انہوں نے ذکر کیا ہے، اشارہ کیا ہے، جس کی طرف ہمیں توجہ دلائی گئی ہے، باقی کام ہمارا ہے کہ ہم اس پہ توجہ دیں۔ اب دیکھیں، ایک انسان ہمارا ایک یہ بھی بڑا المیہ ہے ہمارے جو ذہنوں میں، کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو انسان ہمیں بتا رہا ہے نا، کسی چیز کی انفارمیشن دے رہا ہے، وہی اٹھ کے ثابت بھی کرے، وہی اٹھ کے جو ہے قانون کے پاس بھی جائے، وہی اٹھ کے شور بھی مچائے، وہی اٹھ کے مسئلہ حل بھی کرے، وہی اٹھ کے معاملہ پورا جو ہے پورا آپ کو کھیر پکا کے آپ کے منہ میں ڈال دے، ہمیں بیٹھے بٹھائے ہمارا مسئلہ جو ہے بتا کے حل بھی کر جائے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ ہر چیز کو ایک پراپر چینل سے حل کیا جاتا ہے، ایک سسٹم ہوتا ہے، اس کو وہیں سے حل کیا جاتا ہے۔ جس طرح اگر ایک ڈاکٹر ہے، اس نے کوئی چیز دیکھی، دیکھیں آپ سمپل بات ہے، آپ گراؤنڈ ریالٹیز کی بات کر رہے تھے نا، آپ بتائیں کیا میں کتنے ڈاکٹرز کو جانتی ہوں جن کے ساتھ برسوں سے کام کر رہی ہوں یہاں پہ، بڑے ریزنیبل ہیں، بڑے ہیومن کام کرنے والے ہیں انسانی گراؤنڈ کے اوپر، اور بہت ہی ریلائیبل لوگ ہیں، لیکن آپ جب بات کریں کہ وہ کوئی مسئلہ مجھے ایشو بتائیں گے فلان جگہ پہ ہے، ان کے اپنے ایشوز ہیں، وہ نہیں ایکسپوز کر سکتے، کیونکہ آپ بتائیں ان کی گراؤنڈ کے اوپر ان کی اپنی فیملیاں ہیں، لاکھوں روپیہ دے کے وہ پڑھتے ہیں، ڈاکٹر بنتے ہیں، اس کے بعد کسی گورنمنٹ کے آفس میں جب بھرتی ہوتے ہیں، جاتے ہیں ڈاکٹر بن کے کہیں پہ جاتے ہیں، اب وہاں کسی ایسی جگہ پہ جائیں، پسماندہ علاقے ہیں جو، اب وہاں جا کے ان کا جو ایکسپوجر ہو رہا ہے، وہاں جا کے سوشل ورک شروع کر دیں، گو کہ ان کی میڈیکل کی فیلڈ میں سوشل ورک، یہ بھی سوشل ورک ہے، لیکن ان کی ایک لمٹ ہے۔ آپ ان کو جسمانی طور پہ آپ مسیحا ہیں، آپ روحانی یا آپ سماجی مسیحا نہیں ہیں،
انہوں نے ایک ایشو کی طرف اشارہ کیا کہ یہ ان کی نظر میں آیا ہے. ان کو یہ اتھارٹی نہیں ہوتی کہ آپ جو ہیں ان مسئلے کو، جو ایک کانفیڈینشیلٹی ہوتی ہے مریض کی، آپ ان کا مسئلہ اٹھا کے پبلک کر دیں بنا اس کی اتھارٹی کے، بنا اس کی کنسنٹ کے، اور آپ قانون کے پاس چلے جائیں، قانون کو کر دیں. ایسا بھی نہیں ہوتا. جبکہ آپ کو پتا ہونا چاہیے قانون بھی کیسا ہے ہمارے ہاں. تو ڈاکٹر کوئی پاگل ہے کہ اپنے، کبھی کبھی ایسا سوشل ورک آپ نے دیکھا ہے کہ اپنی جانوں کی قربانی جس میں لگائی جائے، یا اپنی فیملیوں کو اس میں جھونک دیا جائے. آپ کو بھی پتہ ہے وہاں کے حالات کیسے ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے وہاں پہ کیسے معاملات ہیں، کتنا قانون ساتھ دیتا ہے، کتنا معاملات کیسے حل ہوتے ہیں، اور برسوں برسوں لگ جاتے ہیں انصاف کے لیے. مختارہ مائی کا کیس آپ کے سامنے ہے. پورے جرگے کے سنگ نے جو جس کے اوپر زیادتی کی، کس لیے کی؟ قبیلے نے، اس کے بھائی نے قبیلے کی خلاف ورزی کی تھی. بھائی کی سزا بہن کو ملی، جو اس کو اس نے سزا دی، پورے قبیلے نے اس کو ریپ کیا. 20 سال سے وہ ثابت کر رہی ہے مختلف عدالتوں میں جا کے، اس کو گواہ نہیں مل رہا ایک بھی. وہاں جہاں پہ یہ معاملات ہیں، آپ وہاں کہہ رہے ہیں کہ ایک مسیحا جا کے عدالتوں میں بھی جائے، پولیس کے پاس بھی جائے، اپنی جو ڈگری بھی جو ہے داؤ پہ لگا دے، اپنی فیملی بھی داؤ پہ لگا دے. کس لیے؟ کس جرم کی پاداش میں؟ کیوں وہ یہ کرے ایسا؟ اس نے کوئی ٹھیکہ لیا ہوا ہے آپ لوگوں کے مسائل حل کرنے کا؟ بھائی اس نے بتا دیا، اتنا کافی ہے. باقی کام آپ بھی کیجئے نا. جن کو اس چیز کی خبر ملتی ہے کہ ایسی کوئی پریکٹس ہو رہی ہے، ان کا بھی تو کچھ کام ہے نا. اب مجھے پتا لگتا ہے تو میرا کیا فرض بنتا ہے؟ میں اس کی تحقیق کروں. مجھے جس دن سے پتا لگا، آپ یقین مانیں، میں نے اپنی تمام تر ٹیمیں جو جتنی کام کر رہے ہیں گراؤنڈ پہ، میں نے ہر جگہ اس کی میں نے تحقیق انڈر گراؤنڈ شروع کر دی. LHV کی ٹیمیں موجود ہیں جو گراؤنڈ پہ بڑے پسماندہ علاقوں میں کام کر رہی ہیں. ان کو میں نے پوچھا کہ بھئی آپ بتائیں، وہ جس کو ہم دائیاں کہتے ہیں، وہ گھروں میں جا کے کرتی ہیں، وہ مجھے ایک دو ہیں، وہ مجھے کہتی ہیں کہ باجی یہ بالکل صحیح بات ہے. آپ یقین مانیں بعض علاقوں میں تو ہم ڈلیوریاں کرنے جاتے ہیں بندوقوں کی نوکوں پہ. آپ دیکھیں ایسی جگہوں پہ آپ کہہ رہے ہیں کسی ڈاکٹر کو کہ بھئی وہ جی تصویریں لے لے، یا وہ ویڈیو بنا کے آؤٹ کر دے، یا وہ ایسے کر دے. ایسا نہیں ہوتا. میری اپنی فیملی کے اندر ایسی موجود ہیں جو نرسز ہیں، یا نرسنگ جن کا پروفیشنلی جو تھیں گائنی کے ڈپارٹمنٹ سے، اور ان کی کلینکس تھیں بہت سے پنجاب کے نواحی علاقوں میں. اور مجھے یاد ہے کہ میں جب اسٹوڈنٹ لائف میں جاتی تھی ادھر، میں نے جس قسم کا ایک کمرہ ان کا ہوتا تھا، اس میں اندر جو ڈلیوری کے اندر وہ ان کی مائیں بیٹھی ہوتی تھی سر پہ، اور باہر جو ہیں بندے کھڑے ہوتے تھے بندوقیں لے کے. یہ تو ان کا رواج ہے وہاں کے. اس زمانے کی بات کر رہے ہیں ہم. بالکل درست کہہ رہی ہیں. اس طرح آپ نے بات کی کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس پرسن کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. ڈاکٹر طاہرہ کاظمی اگر گائناکالوجسٹ ہیں، یا وہ خواتین کے ان مسائل پر بات کرتی ہیں، تو ہمیں کم از کم ان کا اس چیز کا لحاظ کرنا چاہیے، اور ان سے بات کرتے ہوئے اس ٹاپک کو انہی کی طرح ڈیل کرنا چاہیے کہ ہمارے سامنے کون پرسن ہے. اگر آپ فیس بک پر ایک ایسے پرسن کی جو نہ ڈاکٹر ہے، نہ وہ پولیس والا ہے، نہ وہ انویسٹیگیشن رپورٹ کرتا ہے، یا کوئی بھی اس طرح کا معاملہ ہے، اگر اس کی آپ فیس بک پوسٹ کاپی کر کے پیسٹ کرتے رہتے ہیں اور ان سے نہیں پوچھتے، مطلب میں اگزامپل دوں گا کہ کئی بار ایسا ہوا کہ میں نے کسی سے سورس پوچھا تو اس نے کہا کہ سورس یہ فیس بک پوسٹ ہے، ٹھیک ہے. یا اگر ان سے پوچھا جائے کہ یہ آپ نے سورس کیا ہے، تو کہتے ہیں جی فلاں کی کاپی کی ہے. تو جب آپ ان چیزوں پر جن کا اس شعبے سے تعلق نہیں ہوتا ان پر یقین کر لیتے ہیں، ایسی خبروں کو پھیلاتے ہیں جن کے بارے میں آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا، جس کے بارے میں آن گراؤنڈ جا کے اس پرسن کو بھی نہیں پتہ ہوتا ہے جس نے لکھا ہوتا ہے، تو اگر کاپی پیسٹ پر آپ یقین کرتے ہیں تو آپ ڈاکٹر طاہرہ کاظمی تو ایک ڈاکٹر ہیں، آپ کم از کم ان کی بات کو تو کسی حد تک بہتر طریقے سے ان کے ساتھ بات کر سکتے تھے، یا ان کی اس شناخت کو سامنے رکھتے ہوئے ان سے کوشچن کر سکتے تھے. باقی یہ ہے کہ دیکھیں کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے، پاکستان میں کوئی بھی ایشو ہوتا ہے، ہم بات کرتے ہیں جس طرح منارٹیز کے ساتھ کوئی واقعہ ہوتا ہے تو ہم فوراً سے کہتے ہیں پاکستان میں منارٹیز سیف نہیں، ٹھیک ہے. اور اگر خواتین پر کوئی بات آ گئی ہے جو ڈاکٹر طاہرہ کاظمی نے کر دی ہے، تو ہم اپنی صفائیاں دینے لگ پڑیں گے. نہیں جی ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے، نہ ہمارے اس صوبے میں ممکن ہے، نہ ہمارے اس ٹرائب میں ممکن ہے، نہیں جی ایسا تو ہے ہی نہیں ہے، نہ سندھ میں ہے، نہ پنجاب میں ہے. اس پر اس طرح سے بات کر کے صفائی دینا مطلب فوراً سے لائک آپ کو پتہ بھی نہیں ہے. میں ایک چھوٹی سی اگزامپل دوں گا، ہم لوگوں کی، ہم جس سوسائٹی میں
میں ہیں، آیا یہاں ہمارے ساتھ بہت ساری فیس بک پر ایسی خواتین ہوں گی جو جتنا مرضی مطلب سوشل میڈیا پر اوپنلی لکھتی ہیں، لیکن ان کے ساتھ چھوٹے چھوٹے واقعات ہراسمنٹ کے بھی ہوتے ہوں گے، تو آیا کیا وہ اپنے والدین یا بھائی یا کسی کو بتا رہی ہوں گی؟ بالکل نہیں بتا رہی ہوں گی، کیونکہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو تو خود بھی مینیج کر رہی ہوں گی یا وہ دیکھ رہی ہوں گی۔ تو جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں جی ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہو رہا یا ہم نے نہیں کیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سوسائٹی میں نہیں ہو رہا۔ تو کہیں نہ کہیں پاکستان میں بھرے پڑے ہیں جنسی مریض بھی، ذہنی مریض بھی۔ ابھی پچھلے دنوں کراچی کی ایک ویڈیو ہے جو وائرل ہوئی ہے کہ ایک خاتون جو گلی میں ہیں اور ایک جو ذہنی مریض ٹائپ کا، مطلب اس کی حرکت ایسی لگ رہی تھی کہ وہ جون سا ہے وہ اپنے کپڑے اتار کے اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ اس کے علاوہ کئی دفعہ ہم ایسے واقعات سنتے ہیں کہ کسی خاتون کو زنجیروں سے باندھا گیا ہے، اس کے ساتھ جنسی تشدد ہو رہا ہے، مطلب کتنی چیزیں سامنے ہوتی ہیں۔ لیکن اگر ہم ان چیزوں کو سامنے رکھ کے میرا خیال ہے ان چیزوں کو سامنے رکھ کے ہمیں سیریس ہو کے اس ٹاپک پہ بات کرنی چاہیے تھی، بجائے کہ ہم صفائیاں دیتے یا ہم ڈاکٹر طاہرہ کاظمی کو ٹرول کرتے۔ تو میں صرف اور صرف اس رویے پہ بات کر رہا ہوں فی الحال۔ اس رویے پہ بات کرنے کے لیے ہی آپ سے مطلب بات چیت چل رہی ہے کہ لوگوں کا رویہ کیسا رہا اس سارے معاملے میں۔ وہ لوگ جو سوشل میڈیا پر کاپی پیسٹ کر کے تو شور ڈالتے رہتے ہیں ہمیشہ، لیکن اگر کسی ڈاکٹر نے اپنے پیشنٹ کا ایشو بتایا ہے یا انہوں نے کسی سے سن کے یہ اس ٹاپک پر لکھا ہے، کیونکہ وہ اس ٹاپک پر لکھتی آ رہی تھیں، وہی آپ کی بات کہ ہمیں سامنے والے پرسن کا امیج یا وہ چیزیں دیکھنی چاہیے کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ تو جب وہ ان ایشوز پر لکھ رہی ہیں تو ایک ایشو آپ کی مرضی کے مطابق نہیں لگ رہا یا آپ کو لگ رہا ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے، تو میرا نہیں خیال کہ اس کا ہرگز مطلب یہ ہے کہ ہم ٹرول کرنا شروع کر دیں۔ لائک ہمارے ہاں کسی بھی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ نے کسی ٹاپک پہ لکھا ہے تو آپ کو اختلاف ہے تو آپ اس پر ذاتیات پر اتر آئیں، مطلب یہ کوئی مناسب نہیں ہے۔ یہ تو وہی طریقہ ہو گیا کہ مذہبی طور پر ہم کسی سے کوشچن کریں تو ہمارے ہاں جو مذہبی ٹھیکیدار ہیں وہ کہہ دیتے ہیں اس نے توہین کی ہے، اس نے گناہ کیا ہے، یہ تو کافر ہے، یہ مذہب سے خارج ہو گیا ہے۔ یہ ویسا ہی ایک رویہ سامنے آیا ہے کہ اگر وہ آپ کے مطابق نہیں ہے، اگر انہوں نے غلط لکھا ہے، صحیح لکھا ہے، کوئی بھی سوال اٹھایا ہے، تو وہ فیم لینے کے لیے کر رہی ہیں۔ وہ ڈاکٹر ہی نہیں ہیں، وہ عورت ہی نہیں ہیں، ان کے منہ کو تالے لگے ہوئے ہیں، ان کو 2 تالے لگے ہوئے ہیں، وہ ایسی ہیں، یہ ڈاکٹر ہی نہیں ہے، یہ انسان ہی نہیں ہے، یہ تو ہمارے اوپر حملہ کر رہی ہے۔ مطلب یہ چیزیں کتنی عجیب ہیں کہ ایک طرف آپ جون سا ہے وہ بات کرتے ہوئے یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے ہاں یہ رویہ بالکل قابل برداشت نہیں ہے، ہمارے ہاں جو مذہبی طبقہ ہے یا کوئی بھی جس سے آپ اختلاف رکھتے ہیں ان کے اندر برداشت نہیں ہے، وہ سوال کو برداشت نہیں کرتے۔ دوسری طرف ہم بھی کسی کے سوال کو برداشت نہیں کر رہے۔ دیکھیں یہ معاملات ہمارے ذہنوں میں بدلے ہیں، میڈیا پہ نہیں۔ ہمیں سوشل میڈیا پہ نظر آتے ہیں لوگ، انہی کو پاکستان مت سمجھیں، انہی کو پورا معاشرہ نہ سمجھیں۔ سوشل میڈیا سے باہر بھی بہت دنیا آباد ہے، اور وہ نواحی علاقے بھی ہیں جہاں آج بھی نہ تعلیم ہے، نہ الیکٹریسٹی ہے، نہ کوئی انٹرنیٹ ہے۔ پنجاب کے ہی کئی علاقے ایسے ہیں جہاں پہ بالکل، اب میں پنجاب کا مجھے یاد ہے کہ میری کزن ایک رہتی تھی بدرانی کے علاقے میں، پنجاب کا ہی سرگودا سے آگے علاقہ ہے بدرانی کے نام سے، وہاں میں جا کے 5 دن ان کے پاس رہی ہوں جس پچھلے وزٹ پہ گئی تھی، اور ان کے نہ الیکٹریسٹی تھی، نہ ان کے گھر کوئی وہاں اس طرف فون تھا، فون کا ایک بھی ٹاور نہیں تھا، اس علاقے میں کنیکشن ہی جاتا تھا۔ 5 دن ہم بنا بجلی کے، بنا کسی فون کے، بنا کسی انٹرنیٹ کے رہے ہیں۔ تو بھئی یہ آج کی دنیا کی بات کر رہے ہیں نا ہم، میں زیادہ دیر پہلے نہیں گئی، چند سال پہلے ہی گئی تھی۔ تو بھئی آپ کس زمانے کی بات کر رہے ہیں؟ کون سے علاقے کی آپ کو بتائے جائیں؟ بہت سے علاقے ایسے ہیں، لیکن وہاں دنیا تو آباد ہے، ان کے مسائل تو ویسے ہی ہیں نا، ان کو سنجیدگی سے لیا جانا چاہیے تاکہ ان کو حل کیا جائے، نہ کہ یہ دھما چوکڑی مچائی جائے ان الفاظ کو لے کے کہ ان معاملات کی جو ہے ان کی اہمیت کو رون دی جائے۔ بالکل درست کہہ رہی ہیں آپ، بالکل درست کہہ رہی ہیں۔ پاکستان میں کسی بھی ہر شعبے کا، ہر انسان کا اپنا ایک رول ہے، اور کسی بھی موضوع پر، کوئی بھی ٹاپک پر کوئی بھی بات ہوتی ہے تو ہر انسان کا اپنا ایک کردار ہے۔ جس طرح ہم سوشل میڈیا پر سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جون سے ہیں، جتنے بھی ہمارے ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں، وہ کسی بھی ٹاپک کو لے کر بات کرتے ہیں۔ لائک ہمارے علاقے میں آج یہ واقعہ ہوا، بلوچستان میں یہ واقعہ ہوا، سندھ میں یہ واقعہ ہوا۔ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ سوشل میڈیا سے لوگ جب اس پر بات کرتے ہیں تو وہ بات اعلیٰ کام تک جاتی ہے، یا وہ چینلز، ٹی وی چینلز تک جاتی ہے، ٹی وی چینلز اس پر رپورٹ کرتے ہیں، دین حکومت ایکشن لیتی ہے۔ لیکن کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا
تھا کہ ایک سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جو کبھی بھی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جون سا ہے وہ سندھ میں کسی ٹاپک پہ جا کے خود آن گراؤنڈ جون سا ہے وہ ایشوز پر بات کرنا شروع کر دے اور وہ اس پر پولیس کیس بھی بنائے اور پولیس کے پاس بھی جائے، یا وہ وہاں کا مقامی ایکٹیوسٹ ہے یا کچھ بھی وہ کرے کام، ٹھیک ہے، یہ بات بالکل ٹھیک ہے، اور خاص طور پر ڈاکٹرز کے لیے بلکہ پیرامیڈیکل سٹاف جتنا بھی ہے، میں نے اکثر ہاسپٹلس میں دیکھا ہے، میرے بہت ساری فیملی ممبرس قریب کے بھی اور دور کے بھی پیرامیڈیکل سٹاف سے تعلق رکھتے ہیں، تو ابھی اب دیکھیں جس طرح کے مسائل اکثر ہاسپٹلس میں آتے ہیں تو کوئی بھی اپنے آپ کو خطرے میں نہیں ڈالے گا، کوئی بھی اپنے آپ کو خطرے میں نہیں ڈالے گا، چاہے وہ کوئی کیس آیا ہے، وہ قتل کا کیس ہے، کچھ بھی ہے، تو وہ باقاعدہ اپنے حکام کو بتاتے ہیں یا اس پر ان کی مرضی ہے کہ وہ اس میں کیا کرتے ہیں، لیکن ڈاکٹر اپنا کام کرتا ہے۔ یا یہ تو ہاسپٹل کی بات ہوگی، اگر کہیں ڈاکٹر کسی دور دراز علاقے میں بیٹھا اور وہ کلینک چلا رہا ہے، اس کے پاس کوئی پیشنٹ آیا ہے تو وہ جا کے پولیس کو نہیں بلائے گا، یا وہ جا کے وہاں کے لوگوں سے، مقامی لوگوں سے بات نہیں کرے گا کہ آپ نے یہ کیا کیا ہے، کچھ بھی کیا ہے، وہ اپنی ذمہ داری پوری کرے گا۔ یہ آپ کی بات درست ہے، اور پاکستان میں دیکھیں پہلے تک، اب تک تو نہیں میں کہوں گا لیکن پہلے تک حالات اس طرح کے تھے، یا یہ کیس اگر پرانا بھی ہے تو حالات اس طرح کے تھے کہ کوئی بھی بات نہیں کر سکتا، اور آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ نرسز میں خاص طور پر کرسچن کمیونٹی سے بہت تقریباً پاکستان میں آج سے کوئی 1-2 دہائیاں پہلے تو نرسز ہی زیادہ تر، میکسیمم 99% کرسچنز ہوتی تھیں اقلیتی، تو اگر آج کے ہاں جی نرسز ہی ہوتی تھیں میکسیمم جو کرسچن 99%، اور کئی ایسے واقعات ہوتے تھے کہ کوئی بھی بول نہیں سکتا تھا۔ اگر اب جو شعور کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ اب دیکھ لیں کہ کچھ عرصہ پہلے، 1-2 سال پہلے فیصل آباد میں ایک واقعہ ہو چکا ہے کہ کوئی معاملہ تھا جس پر نرسز کے اوپر توہین مذہب کا الزام لگا دیا گیا، کراچی میں اس طرح ہوا کہ توہین مذہب کا الزام لگا دیا گیا دشمنی کی بیس پر۔ تو مجھے بتائیں، اگر یہ شعور کے دور میں، میڈیا کے دور میں، سوشل میڈیا کے دور میں، اور اگر اب ایسا ہو سکتا ہے، تو جب کہ یہ واقعات ہیں، یا آج سے 2 دہائیاں پیچھے چلے جائیں، تب اگر ایسا ہوتا تھا تو کون بولے گا، کون آواز اٹھائے گا؟ جب صرف منارٹیز سے تعلق رکھتی تھیں نرسز، یہ تو بعد کی بات ہے کہ جب ان کا رینک جو بڑا ہے، ان کی تنخواہیں بڑھی ہیں، تو اکثریتی طبقے نے جو ہمیشہ سے اس کو ایک بے حیائی والا اور برا شعبہ سمجھتا رہا ہے، تو وہ بھی اس میں آنا شروع ہو گیا۔ تو بات یہ ہے کہ منارٹیز اب سیف نہیں ہیں، تو تب کون بات کرے؟ خیر، یہ معاملہ منارٹی کا نہیں ہے، ایک ایگزامپل دے رہا ہوں کہ اگر یہ 2 دہائیاں پیچھے چلے جائیں تو کتنے مسائل ہوتے تھے۔ تو خیر، اسی سے ریلیٹڈ بات کرتا ہوں کہ مجھے میری ایک کزن کی کال آ گئی، تو انہوں نے کسی پیپرز کے متعلق بات کرنی تھی مجھ سے، تو بات کرتے کرتے انہوں نے مجھ سے کال پہ پہلے یہی پوچھا کہ آپ کیا کر رہے تھے، تو میں ڈاکٹر طاہرہ کاظمی کا جو لائیو سیشن تھا وہ سن رہا تھا، تو میں نے انہیں بتایا کہ یہ ٹاپک ہے، تو انہوں نے، میں تو بہت حیرت انگیز طریقے سے انہیں بتا رہا تھا، تو انہوں نے آگے سے مجھے بتایا کہ ہاں ایسا تو ہوتا تھا، تو میں بڑا شاکڈ ہو گیا کہ یہ ان کے لیے اتنا نارمل کیوں ہے۔ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ جب وہ BSN کر رہی تھیں اور پڑھائی کر رہی تھیں، تو انہیں ان کی ایک ٹیچر نے ایسا بتایا تھا، یہ سمجھاتے ہوئے کہ آپ نے کبھی بھی آن گراؤنڈ جا کے یا پریکٹیکل لائف میں کسی بھی چیز سے گھبرانا نہیں ہے، بہت سارے مسئلے ہو جاتے ہیں، مطلب لوگ آپ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، لوگ آپ کو کہہ دیتے ہیں کہ آپ نے ہمارے ساتھ ایسا کیا ہے، ہمارے پیشنٹ کو قتل کر دیا ہے، مار دیا ہے، کچھ بھی کر دیا ہے۔ تو انہوں نے بتایا کہ ایسا بھی واقعہ ہوا، انہوں نے یہ اپنا واقعہ بتایا کہ ایسا بھی واقعہ ہوا جب وہ کسی دور میں ان کی ٹیچر جو تھیں وہ جاب کرتی تھیں، تو وہ اب پڑھا رہی تھیں، شاید وہ اپنی جاب سے ریٹائرڈ ہو گئیں تو وہ پڑھا رہی تھیں، تو انہوں نے بتایا کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ مطلب ایسے پیشنٹ بھی آتے ہیں، اور انہوں نے یہ وجائنا کہ لاک والی اگزامپل دی اسپیشل، تو اس وجہ سے میری کزن نے بڑے آرام سے اس بات کو کہا کہ تو ہاں اس میں کیا ہے، یہ پہلے ہوتا تھا۔ تو میرے لیے یہ بڑی حیرت انگیز بات تھی، کیونکہ میں تو اس کو میرے لیے بھی یہ جب تک ڈاکٹر طاہرہ کاظمی نے کہا تھا یہ قابل قبول نہیں تھا، لیکن ہاں، لیکن میں ان سے اختلاف اس طرح سے نہیں کر رہا تھا، میں انتظار کر رہا تھا کہ ان کا سیشن آئے یا ان کے کوسچنس کے آنسر لوگوں کو پڑھوں، سمجھوں پہلے، پھر دین اس پہ کوئی پوسٹ کروں۔ میں کبھی بھی جلد بازی میں پوسٹ نہیں کرتا اکثر، اور میں لوگوں سے بھی کہہ رہا ہوتا ہوں کہ کبھی بھی کسی چیز کو فوراً سے ٹرول نہ کریں، کاپی پیسٹ شیئر نہ کریں، جذباتی نہ ہوں۔ تو میں نے جب یہ سنا نا، تو اس نے بڑا نارمل رویہ دیا،
تو یہ بات ہے کہ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ ڈاکٹر کبھی بھی اس طرح کے معاملے میں وہ شیئر نہیں کرتا. مطلب فار ایگزامپل اگر ایک ڈاکٹر کے پاس یا ایک نرس کے پاس کوئی پیشنٹ آتا ہے، جس طرح یہ لاک والی بات ہے، تو آپ کے خیال میں کیا لاک وہ اس نے کوئی اپنا وہ اس میں کر رہی ہوگی؟ اگر وہ اس کے علاقے میں ایسا ہو رہا ہے یا اس کے ساتھ ایسا واقعہ ہوا ہے، تو اگر وہ برداشت کر رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اوپر پریشر. اور ہمارے ہاں تو خواتین کے بارے میں آپ کو پتہ بھی ہے کہ وہ اگر کسی کو جسم پر چوٹوں کے نشان بھی ہوں تو وہ بھی ڈاکٹر کے پاس جائے. یہ کچھ عرصہ پہلے کی بات کر رہا ہوں، کوئی 10-12 سال 15 سال پیچھے کی بات کر رہا ہوں. تو وہ ڈاکٹر پوچھتے تھے تو خاتون، کیونکہ میں ایک چھوٹے علاقے سے ہوں تو اس طرح کے واقعات ہمارے سامنے ہوتے تھے کہ خاتون جا کے ڈاکٹر کہہ دیتی تھی کہ نہیں نہیں یہ تو میں گری ہوں تو چوٹ لگی ہے. وہ کبھی بھی نہیں بتاتی تھی کہ میرا ہسبینڈ تشدد کر رہا ہے مجھ پہ. وجہ یہ کہ اس کو پتہ ہے کہ اگر میں نے ایسا کیا تو میرا ہسبینڈ یا پھر جون سا مجھے طلاق دے دے گا، میں کہاں جاؤں گی، میں کیا کروں گی. یہ اس کے علاوہ اگر وہ یہ اس طرح کا کوئی فرد ہے جس نے اتنا ظلم کر رکھا ہے کہ وہ ایک تالا لگا کے رکھ رہا ہے جسمانی اعضاء کے ساتھ، تو وہ کتنا کو جنسی طور پر وہ تشدد والا اس کا ذہن ہوگا کہ وہ آپ کے خیال میں کہ اگر وہاں پر ڈاکٹر کوئی ایکشن لے تو کیا وہ اپنی بیوی کو نہیں مار دے گا؟ مطلب کہ تم نے ایسا کیوں کیا. ایسے لوگ تو اپنی عزت ہی دوسری جو خاتون کی جسمانی اعضاء ہے اس کو عزت سمجھ رہا ہوتا ہے. ہمارے ہاں سمجھا بھی جاتا ہے. اور وہ ایکشن لے گا. ڈاکٹر کیوں اپنی اس ٹائم پر جو ہے جان کو خطرے میں ڈالے گا؟ ہاں یہ کوسچن بالکل درست ہے کہ اس کو اپنے جو ہاسپٹل ہے متعلقہ انتظامیہ کو اطلاع دینی چاہیے اگر وہ اس پہ خود نہیں کر رہا. اگر پیشنٹ وہاں پر یہ بتا رہا ہے، وہ بتانا نہیں چاہ رہا، وہ چپ ہے، وہ خاموش ہے، تو اس کو وہاں پر وہ اس کے کنسنٹ کے بغیر نہیں بتائے گا. یہ بات ایک حد تک یہ بھی جائز ہے، لیکن اسے اپنے جو پیرامیڈیکل سٹاف میں سے کسی کو یا جہاں وہ رپورٹ کرتا ہے اسے بتانا چاہیے. اور دین ان کی مرضی کہ وہ اس کو کس طرح سے لیتے ہیں. کیا وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں اس کو پولیس کو انفارم کرنا چاہیے کہ نہیں؟ اور اگر یہ واقعہ 1-2 دہائی قبل ہے تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ پولیس کتنا کو ایکشن لے گی یا وہاں پر کتنا کو ایکشن لیا جائے گا. جی آپ کی بات بالکل درست ہے، ایسا ہی ہے. اور لیکن اس کا جو ایک بڑی ریزن ہے وہ یہ ہے کہ جو باقی معاملات ہوتے ہیں، قبروں کے معاملات ہوں یا اس طرح کے، یہ اٹھانے سے، شور اٹھانے سے ہم اپنے آپ کو مہذب دنیا کا فرد تو ثابت کر دیتے ہیں، لیکن وہ اس کا بڑا ایزی وے یہ ہوتا ہے کیونکہ یہ واقعات جو ہیں یہ ہمارے گھروں کے نہیں ہوتے نا. ہم دوسروں کے گھروں کے معاملات کو اچھال کے خود کو مہذب ثابت کرنے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں، جو کہ سب سے ایزی ترین حربہ ہے. دوسروں کے اوپر انگلی اٹھا کے تنقید کرنے سے اگر ہم اپنے آپ کو ثابت کرتے ہیں کہ ہم انسان ہیں، یہ تو آسان ترین طریقہ ہے نا. لیکن وہی اگر انگلی آپ کو اپنے اوپر اٹھانی پڑے اور آپ کے اندر کے معاملات خود کو ادھیڑنے پڑیں اور خود آپ نے اپنے اندر کی بدنمائی دیکھنی پڑے، جھانکنی پڑے اپنے گریبان میں، تو اس طرف کوئی بھی راضی نہیں ہوگا، بلکہ ہر ممکن کوشش کرے گا وہ کہ اس کی توجہ دوسروں کی بھٹکا دی جائے، توجہ ہٹا دی جائے، شور اتنا مچایا جائے کہ آپ کی طرف دیکھنے والی ہر نظر جو ہے اس کا وہ الجھ کے رہ جائے. تو یہی وہ رویہ ہے سمپلی. اسے کہتے ہیں دوسرے الفاظ میں، سمپل الفاظ میں، چور کی داڑھی میں تنکا. یہ ہر وہ فرد جو ان چیزوں میں الجھ کے شور اٹھاتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں خود بھی وہی مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں. سمپل اتنی سی بات ہے. چاہے وہ اس ایکسٹریم کا نہ رکھیں لیکن کہیں نہ کہیں وہ اس مائنڈ سیٹ کو سپورٹ کرتے ہیں، اس کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، اور ان کو یہ پتہ ہوتا ہے یہ ایک چیز کھل گئی یا ایک چیز نظر آ گئی تو کہیں نہ کہیں ان کو بھی اپنی چیزیں نظر آنے لگیں گی، بدنمائیاں. تو سمپل وہ یہ بوکھلاہٹ ہے نا، یہ وہ بوکھلاہٹ ہے جب آپ اپنے آپ کی اپنی بدنمائی دیکھ کے آپ کو فیل ہوتی ہے نا، اپنی بدبو آنے کا ڈر ہو خود کو، تو یہ وہ بوکھلاہٹ ہے. تو یہ جو بالکل یہ نیچرل ہے یہ رویہ جو ہے نا، اگر آپ رویوں کی سائنس پہ غور کرو تو بالکل نیچرل ہے اور اس کو سمجھنا بڑا آسان ہے. اگر آپ ان کے ری ایکشنز کو دیکھو کہ جس طرح بھی آپ شور کیسے اٹھاتے ہیں لوگ، یا کیسے ایک دم سے شور مچانے لگ جاتے ہیں ان چیزوں پہ جن کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. تو بھئی شور اٹھانے کی وجہ یہی ہوتی ہے نا. قبائل کے نام پہ کیوں شور اٹھا؟ اگر آپ کو پتہ ہے کہ 5-5 لڑکیاں قتل کی جاتی ہیں صرف ڈانس کرنے کے اوپر، ہوتا ہے نا کہ قبائل میں ہوتی رہی ہیں نا 5-5 لڑکیاں الٹی لٹکا دی گئی، کیوں؟ صرف ڈانس کرنے پہ. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ وجائنا کے اوپر تالا لگانا کوئی اتنی بڑی بات تھی؟ کون سی بڑی بات تھی؟ اس پہ شور کیوں اٹھا؟ اس لیے کہ یہ چیزیں جو ہیں ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے اندر موجود ہیں، ہمیں اس چیز کا شک ہے، لیکن ہم نے وہ شک
یقین میں نہیں بدلنے دینا. اس لیے اتنا شور اٹھانا ہے کہ پبلک کا جو ہے نا پورا کا پورا جو ان کی نظر بھٹک جائے، ان کی گویائی جتنی ہے وہ دوسری سمت لگا دی جائے. اتنا شور اٹھانا ہے کہ ان کی توجہ بھٹک جائے. سمپل. آپ کی بات بالکل درست ہے یاسر. اصل میں ہمارے ہاں ہر وہ انسان وہ کام کر رہا ہے جو اس کا کام نہیں ہے، اور جو کام اس کا ہے وہ کر نہیں رہا. جس طرح آپ یہ دیکھ لیجئے، اب جو ایک ڈاکٹر کا کام تھا، جو اس نے کا کام تھا اس نے کر دیا، لیکن آگے ہمارا کام سننے والے کا تھا کہ ہم تحقیق کرتے. ہمیں نہیں بھی پسند آئی تھی بات، ہم تحقیق کرتے، اپنے تمام ذرائع سے چیزوں کو آزماتے. اگر ہمیں کہیں سے نہیں لگتا تو ہم اس سے پھر بھی رسپیکٹفلی اس سے ڈسکس کرتے یہ معاملے کی وجوہات کیا ہیں کیا. ورنہ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی. میں یہاں کینیڈا بیٹھی ہوں نا، یہاں بیٹھ کے میں نے اپنے تمام ذرائع پچھلے ہفتے بھر سے میں نے آزمائے ہیں، اور ہر طرف سے مجھے جو ہے اس چیز کا اقرار ملا ہے کہ یہ موجود ہے مختلف جگہوں پہ. یہ نہیں کہ صرف ایک کسی علاقے کی، ہر علاقے سے. میرے پاس وہ نرسز موجود ہیں جو پرانی نرسز، وہ کہتی ہیں ہم لوگوں نے دیکھی ہیں یہ کیس. میرے پاس LHV کا سٹاف موجود ہے جو گھروں میں جاتی ہیں، وومن ہیلتھ ورکرز جنہیں کہا جاتا ہے. وہ کہتی ہیں ہم نے بالکل یہ موجود ہیں. ڈاکٹرز موجود ہیں میرے پاس جو میرے ساتھ کام کرتے آ رہے ہیں برسوں سے، جن پہ میں رلائی کرتی ہوں. وہ کہتے ہیں بالکل درست بات ہے. اب جو آپ بتائیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ڈائریکٹلی انوالو ہیں ایسے تمام ایکسپوجرز کے ساتھ. اب ان پہ بھی ہم ریلائی نہ کریں تو اور کس پہ کریں گے؟ اب باقی کام میرا ہے. اگر مجھے اتنی ساری جگہوں سے چیز ملتی ہے کہ یہ بات رائٹ ہے، تو باقی کام میرا ہے کہ میں اس کو مزید اپنا فرض ادا کروں، اس کے اوپر آگاہی پھیلاؤں، اس کے اوپر میں ہر ممکن اس کے اوپر توجہ دلاؤں، تاکہ یہ ادارے یا باقی جو لوگ ہیں اس پہ تفتیش کریں، پراپر تحقیق کریں، پراپر اپنے ذرائع استعمال کرتے ہوئے اس چیز کو ڈاکومنٹ کریں، اور اس چیز کے اوپر مزید ایک جس طرح مہم چلاتے ہیں اس کی شکل اختیار کرے کہ یہ چیز آج بھی زندہ ہے تو کیوں زندہ ہے. یہ ایسی پسماندہ جو رسم ہے اس کو دینا، اس کا سائڈ لینا یا اس کو پروموٹ کرنا یا اس کو جاری رکھے رہنا، یہ بذات خود ایک بہت بڑا المیہ ہے. تو اس کے اوپر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. جس طرح اگر کوئی جرنلسٹ ہے، کوئی میڈیا کے لوگ ہیں، وہ آگاہی پھیلائیں، اس کے اوپر اویئرنیس دیں. ہر انسان کا اپنا ایک کردار ہوتا ہے ایک سماجی المیہ کو لے کے. ایک سماجی المیہ یہ جو ہے یہ صرف ایک انسان کا نہیں ہوتا. جتنے سماجی المیے ہیں یہ انسان کے معاملے انسانوں کے ساتھ جڑے ہیں، اور ان کو حل کرنے کے لیے بھی انسانوں کی ہی ضرورت ہوتی ہے. اور ایک انسان کی نہیں، سب کی. ہر کوئی اپنا اپنا کردار ادا کرتا ہے. اگر کسی نے سن لیا وہ تحقیق کرے، کسی نے سمجھ لیا وہ اگلا قدم اٹھائے، اس سے جو کر سکتا ہے وہ کرے اپنے مطابق، تاکہ کل کو یہ چیزیں جتنی ہو سکتی ہیں ان کو سامنے لایا جائے. نہ کہ ہم پہلی سطح پہ ہی ہم ایسے بوکھلا جائیں کہ ہم بتانے والے کی ہی گریبان نوچنے لگ جائیں. یہ وہ رویہ ہے نا کہ کیونکہ ہمیں پتہ ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے. جب ہمیں پتہ ہو کہ یہ ہے بدنمائی ہم میں، لیکن ہم نے دیکھنا یا سننا نہیں ہے، تو اس لیے ہم بوکھلا کر اس سامنے والے پہ اٹیک کرتے ہیں. سمپل اتنی سی بات ہے. یہ جانداروں کا، ہر جاندار کا رویہ ہے. آپ کسی بھی جاندار کو دیکھ لو، اس کا یہی رویہ ہے. اب میں آپ کو ایک اور بھی بات کرتی ہوں اگلی آڈیو میں. ابھی بعض لوگ جو ہیں وہ یہ اس چیز کے اوپر کہتے ہیں کہ جس طرح اس طرح کے جو تالے لگنے یا یہ جو رنگز پہناتے ہیں، آپ دیکھیں بیشتر افریقہ کے جو ہیں علاقے، ایون کہ افغانستان، ایران، ایون کہ انڈو پاک کے بھی بیشتر جو علاقے ہیں، ایون کہ ترکی کے، اب وہاں پہ آج بھی وہ رسمیں موجود ہیں. جس طرح آپ کی ورجینٹی کا جو چیک اینڈ بیلنس رہتا ہے، باقاعدہ بلیڈنگ چیک کرنا، پھر اس کے بعد جو ہے ایون کہ یہ جو ہوتا ہے ختنے جنہیں کہا جاتا ہے خواتین کے، ان کے لیے باقاعدہ اوپر سے ان کو رنگ پہنائے جاتے ہیں اوپر کے حصے میں. ایون کہ بعض جگہوں پہ ان کی کاٹ دیا جاتا ہے جہاں پہ اس پارٹ کو جہاں سے پلیئر محسوس ہو. مطلب کیا ہے کہ عورت صرف جنسی تعلق میں تکلیف ہی محسوس کرے، وہ لطف محسوس کرنے کی صلاحیت کھو دے، تاکہ وہ اس کی طرف راغب بھی نہ ہو. اس لیے عورت کو ختنے کیے جاتے ہیں. اس ختنے کا ہی قسم ہے ایک کاٹ، یا تو کاٹ بھی دیا جاتا ہے، پھر اس کو رنگ بھی ڈالے جاتے ہیں اوپر کے حصے میں. اب یہ بھی ایک، اب اس کے بعد اب نیچے جو لاک لگایا کی شیپ ہے، جو لاک لگایا جاتا ہے، وہ بھی تو بذات خود لاک کیا ہے؟ آپ نے اپنی عزتوں کو بند کر کے وہاں لاک لگا دیا کہ عزت وہاں محفوظ رہے آپ کی. ٹھیک ہے، یہ کنسیپٹ کیا ہے؟ آپ سوچئے کنسیپٹ کہاں سے آیا؟
یہ وہی کنسیپٹ ہے نا، یہ عزت اور غیرت اور یہ سارے. آپ جب ایک انسان کا نیگیٹو رویہ ہے نا، آپ اپنے علاقے میں سوچ لیں، جو انسان قتل کر سکتے ہیں غیرت کے نام پہ، بنی کے نام پہ، کاروکاری کر سکتے ہیں، قرآن سے شادیاں کر سکتے ہیں، پھر عورت کی جو بلیاں چڑھا سکتے ہیں مختلف تناظر میں جو آپ کو کھلے عام نظر آتی ہیں، مارنا عورت کو. تو جب آپ یہ کر سکتے ہیں تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. آپ یہ مت کہیے، بعض لوگوں نے ایسے جو کامنٹ دے رہے تھے کہ ہم مار دیتے ہیں، ہم یہ نہیں لگ سکتے. بھئی یہ تو اور بھی جہالت کا ثبوت ہے کہ آپ کو یہی نہیں پتا کہ جاندار انسان کا رویہ کیا ہے. اگر آپ یہ کر سکتے ہیں تو کچھ بھی کر سکتے ہیں. جس طرح اگر ایک قتل کر دیتا ہے نا انسان کوئی، جب ایک دفعہ قتل کر دیتا ہے نا، تو اس کو پھر آپ کبھی کتنے بھی قتل کروا سکتے ہیں. یہ وہی چیز ہے کہ آپ نے ایک کام کر دیا تو ایک نیگیٹیوٹی بہت سی اور نیگیٹیوٹیز کو جنم دیتی ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر ہمارا یہ مائنڈ سیٹ ہے ہم مار سکتے ہیں کسی کو، تو ہم اس کے جسم کو ایسے روند نہیں سکتے، ایسے ہیومیلیٹ نہیں کر سکتے. بھئی یہ تو لازم و ملزوم ہے. ایک نیگیٹو کسی بھی اینگل پہ جا سکتا ہے. پھر جس طرح ایک پازیٹیوٹی ہے آپ کے پاس، آپ نے اگر پازیٹیو رویہ اپنایا ہے، آپ کسی کا بھلا کرنا چاہتے ہیں، نیکی کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کے پاس 100 طریقے ہیں. آپ کسی بھی طریقے سے کر سکتے ہیں، اس کی کوئی رینج نہیں ہے. اسی طرح نیگیٹیوٹی کی بھی ہے. آپ یہ مت سوچئے کہ آپ یہ کر سکتے ہیں تو وہ نہیں. آپ اگر یہ کر سکتے ہیں تو یہ سوچئے آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. اب ایک اور پہلو یہ ہے کہ یہاں پہ لوگ جو ہیں اکثر کہتے ہیں کہ ایسی چیزیں جو ہیں عموماً جو تالے لگائے جاتے ہیں، خواتین اپنی مرضی سے لگاتی ہیں یا اپنی مرضی سے کھولتی ہیں. بالکل، میں ان سے یہ پوچھتی ہوں، کیا برقعے اپنی مرضی سے نہیں پہنتی؟ برقعوں کے کتنے فیشن ہیں آج مارکیٹ میں. آپ جائیے، جا کے برقعوں کی بازار میں جائیے، دیکھیے کڑھائی لگے برقعے، نت نئے فیشن کے کتنے برقعے ہیں. لیکن اس کا کنسیپٹ کیا ہے؟ دیکھیے کانسیپٹ کیا تھا، اس کا کیا آئیڈیالوجی تھی، اور کس عمر میں عورت کو برقعے پہنائے جاتے ہیں. کیا اس کو ہوش ہوتی ہے جس عمر میں برقعہ تانا جاتا ہے؟ کیا اس کے اوپر شعوری ڈیولپمنٹ اتنی ہوتی ہے کہ وہ اس کو کسی بھی طرح اس سے انحراف کر سکے؟ جب آپ ایک جانور کو جو بچپن میں چھوٹی عمر سے لا کے سرکس کا حصہ بنا دیتے ہیں، اور اس کے بعد رنگ ماسٹر اس کے اوپر ظلم کر کے اپنی کسی بھی آئیڈیالوجی کا حصہ بنا کے اس کو کرتب دکھانے پہ مجبور کرتا ہے ریوارڈ کے بدلے، تو وہ بڑے ہو کے وہ جانور، بڑے سے بڑے درندے جو ہیں، وہ بڑے بڑے بن کے بھی، ایڈلٹ ہو کے بھی وہی رنگ ماسٹر کے اشاروں پہ ویسے ہی کرتب دکھاتے ہیں. ان کو وہی ریوارڈ چاہیے، ریوارڈ کے جھانسے. اس کو اس سے کنسرن نہیں ہوتی کہ اب وہ بڑے ہو گئے ہیں، اب رنگ ماسٹر کی الگ ویلیو، اس کے ساتھ وہ انحراف کر سکتے ہیں، کیونکہ نفسیاتی چیز ہے یہ غلامی. سیم وہی چیز ہے کہ عورت کو یا بچیوں کو اگر آپ بچپن میں ایسی پریکٹس کا حصہ بنا دیتے ہیں تو وہ بڑی ہو جائیں گی تو اس کو ایسے اپنائیں گی، کیونکہ ان کے کنسیپٹ یہ ہیں کہ مرد کی خواہش یا مرد کے لطف آئے گا تو مرد ان کو وہ نان نفقہ بھی دے گا، اس کو چھت بھی دے گا، اس کو 2 وقت کی روٹی بھی دے گا. تو ان کو اپنا زندہ رہنے کے لیے یہ جو چیزیں چاہیے، اس کے لیے اس کو وہ خواہش پوری کرنی ہے، تو وہ خوشی خوشی کر لیں گی تو زیادہ بہتر ہے بنسبت رو کے کرنا تو ان کو ہے. تو اس میں ان چیزوں کو تو زیر بحث لانا ہی نہیں چاہیے کہ کوئی خوشی سے کر رہا ہے یا نہیں خوشی سے کر رہا. بالکل ایسے ہی جس طرح کرتب میں سدھائے گئے جانوروں کو ہم یہ دیکھ ہی نہیں سکتے کہ وہ خوشی سے ناچ رہے ہیں یا ناراض ہو کے. بھئی ہمیں پتہ ہے وہ غلط ہے. آج پورے جو جانداروں کی تنظیمیں ہیں وہ اس چیز پہ شور اٹھا رہی ہیں کہ سرکس بند کیے جائیں دنیا میں، کیونکہ یہ جانوروں پہ ظلم ہے. تو کیونکہ یہ انہیں پتہ ہے کہ بچپن میں لائے ہوئے جانوروں کو سدھارا جاتا ہے. ان کو ان چیزوں کا اپنے انسان نے اپنی تفریح کے لیے ان کا استعمال کرتے ہیں. تو جب اسی طرح یہ اپنی آئیڈیالوجی کے لیے اگر ان چیزوں کا استعمال کرتے ہیں کم عمری میں، بعد میں بے شک وہ سدھائے ہوئے جو بن کے وہ اس چیز کو کسی بھی رنگ میں استعمال کریں، خوشی سے کریں، غمی سے کریں، یہ بحث بیکار ہے. جو چیز غلط ہے اس کو غلط کہنے کی ہمت کرنی چاہیے. ہمارے خود یہاں پہ جو آتے ہیں کیس، ہمارا حالانکہ کاؤنسلنگ کا ڈپارٹمنٹ ہے، کاؤنسلنگ کے لیے آپ کے پاس کوئی بھی کلائنٹ آتا ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس کی جو بھی اس کی پرسنل باتیں کرنی ہوتی ہیں نا، اس نے کاؤنسلنگ میں تو جو بھی اس کے مینٹلی ایشوز ہیں، جو اس کے اگر ڈرگز لے رہا ہے تو اس کے جو ریلیٹڈ اس سے ریلیٹڈ ایشو ہیں، یا اگر ابیوز ہو رہا ہے تو ابیوزو، یا کوئی بھی وکٹم ہے تو اس کے وکٹم. اب آپ نے پہلے کنسنٹ لینی ہوتی ہے ان سے کنسنٹ لینی ہوتی ہے. اگر وہ کنسنٹ نہیں دیتے تو آپ وہ نہیں اس کلائنٹ کی بات کرتے کہیں بھی. آپ کنسنٹ لیتے ہیں،
اس کی 4 آپشنز ہوتی ہیں کہ اگر آپ کی جو انفارمیشن آپ ہمیں دے رہے ہیں کسی بھی طرح اپنی ذاتی جو ہم بات کرنے جا رہے ہیں ہم سے، وہ اگر کہیں کسی لمحے مجھے احساس ہوا کہ یہ چیز یہاں پہ کوئی بچہ ابیوز ہو رہا ہے، کوئی کسی کی جان کو خطرہ ہے، کوئی عدالتی معاملات اس کے اندر انوالو ہیں، یا آپ سوئسائڈ کرنے جائیں گے کل کو، آپ کے اندر وہ چپائی جاتی ہے کہ آپ کل کو خود کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، اس طرح کے معاملات میں ہم انوالو کریں گے ان متعلقہ اداروں کو، یہ نہیں کہ پولیس کو، ان متعلقہ اداروں کو جو ان چیزوں پہ کام کر سکے. ٹھیک ہے، اب ہم ان سے کنسنٹ لیتے ہیں پہلے، کسی بھی بات کرنے سے پہلے، بگننگ میں ابھی بات شروع ہو، اگر آپ کنسنٹ نہیں لیتے تو یو آر ناٹ پروفیشنل، اور آپ اس کے بعد بات ہی نہیں کر سکتے ان سے. آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ اس نے بنا کنسنٹ دیے اگر آپ نے کوئی بات اس کی لیک آؤٹ کر دی یا کہیں کر دی تو آپ کو عدالت میں گھسیٹ لیا جاؤ گے، کیونکہ یو آر ناٹ پروفیشنل. تو یہ باتیں جب پروفیشنل لائف میں آتے ہیں، اگر ہم لاکھ کہیں پاکستان میں کوئی نہیں ہے پروفیشنلزم، لیکن ہمیں پھر بھی یہ چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی کلائنٹ آپ کے پاس آئے، آپ نے کلائنٹ جب ایمرجنسی میں کوئی کیس آتا ہے، پاکستان میں کوئی کنسنٹ کا ہے کسی طرح بھی آپ کو نظر آتا کوئی اس طرح کا سسٹم جس میں کنسنٹ لی جائے؟ وہاں تو ایمرجنسی کے کیس آتے ہیں، ڈائریکٹ آپ کو ڈیل کرنے ہوتے ہیں، اور آپ کیسے اس کی جو باتیں ہیں وہ باہر لیک آؤٹ کر سکتے ہو، وہ بھی بنا کنسنٹ کے؟ پاسبل ہی نہیں ہے. لیکن اگر کرو گے تو کیسے کرو گے؟ کامن سینس کی بات ہے کہ آپ اس کو اس طرح ڈیل کریں گے، آپ اس کو ایک موضوع بنا کے اس کے اوپر ذکر کریں گے کہ اس طرح کی پریکٹس بھی چل رہی ہیں، اور یہ ایک جرنل چیز ہے. کوئی بھی پروفیشنل بندہ ہوگا، اگر میں بھی آج لکھتی ہوں، بے شمار بہت سے موضوعات پہ لکھتی ہوں، اور وہ تمام موضوعات وہی ہوتے ہیں جو میں نے دیکھے ہوتے ہیں، میرے ایکسپوجر ہیں، میں گزر رہی ہوں وہاں سے، میرے مشاہدات ہیں، میرے تجربات ہیں. اگر میں ان کے اوپر بات کر رہی ہوں، میں نے کبھی ان کلائنٹس کا تو ذکر نہیں کروں گی یا حوالہ دوں گی یا یہ ہو گیا وہ نہیں، یہ میری پروفیشنلزم کے اگینسٹ بات آتی ہے. میں انڈر کنسنٹ ہوں، لیکن آپ کو موضوع کو معاشرتی موضوع سمجھتے ہوئے اس کی اویئرنیس کے لیے اتنا ہی کام کر سکتے ہیں جتنا آپ کو اختیار ہے، جتنا آپ جس کے اختیار جو آپ جس کے اندر ہیں، جس حدود کے اندر ہیں. یہ باؤنڈریز ہوتی ہیں. ہم ہر انسان کو وداؤٹ باؤنڈریز دیکھنے کی جو ہے ہم دیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہمارا پورا معاشرہ وداؤٹ باؤنڈریز ہے. ہمیں اندازہ ہی نہیں کہ پروفیشنلزم کے کیا تقاضے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہر چیز وداؤٹ باؤنڈری ہو. سسٹم جب ہوتے ہیں ان کے طریقہ ہوتا ہے. اور پھر دوسری بات، اچھا یہ تو پروفیشنلزم کی بات ہے. سیکنڈ بات آ جاؤ اب آپ یہ دیکھو کہ کوئی ڈاکٹر، اب میں خود پاکستان میں جب تھی، میں نے کئی دفعہ اس چیز کا ذکر کیا ہے اپنے آڈیوز میں، اپنے پروگرامز میں، کہ میں بذات خود ربوہ میں سے آئی ہوں، آپ لوگوں کو پتہ ہے سب کو، اور جس سماج کا، جس سوسائٹی کا حصہ تھی، وہ ریاست کے اندر ایک ریاست ہے. ٹھیک ہے، وہ قبیلہ نہیں ہے. قبائل تو پھر بھی بہت زیادہ پاورفل اور بہت زیادہ ڈیپ روٹیڈ ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ایک بہت ان کی اتھارٹی ہوتی ہے ان کے پاس. لیکن میری تو صرف ریاست کے اندر ایک ریاست تھی جو پاکستان کے بعد بنی ہے. جو قبائل کی تاریخ تو بہت پرانی ہے، پاکستان سے پہلے کی تاریخ ہے. قبائل کا تو الحاق ہوا تھا پاکستان بنتے ہوئے، وہ شامل ہوئے تھے، وہ بنے نہیں تھے. اور ہماری ریاست بنی تھی جو نہ تو ڈیپ روٹیڈ تھی اور نہ ہی وہ اس طرح جو ہے وہ کلوز تھی. لیکن اس کے باوجود بھی جب میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا کہ میری فیملی کے اوپر یہ اٹیک ہوا تھا سیکس ٹریفکنگ کے گروہ کا، جس کا میں نے بہت بار میں نے خبر مطلب اس کا اظہار کیا. آپ یقین مانو جو پریشر تھا میرے اوپر جب میں بولی ہوں، جب میں نے اس کا اظہار کیا ہے، جب میں نے اس کے ساتھ انحراف کیا ہے ان کو ایکسپوز کرنے کے لیے، جو پریشر تھا میں آپ کو بتا نہیں سکتی. اور جس طرح ہم لوگ گزرے، ہیوملیٹ ہوئے ہیں وہاں رہتے ہوئے، جیسی کردار کشی ہوئی ہے، اور ان تمام کے علاوہ جس طرح ہم اپنی چھت کے نیچے رہتے ہوئے ہم غیر محفوظ ہوئے ہیں کہ ہر لمحہ ہم نے ایسے گزارا ہے کہ کس لمحہ ہم جو ہے ہم نہیں رہیں گے. یہ وہ صورتحال تھی. ہر آہٹ پہ آپ کی آنکھ ایسی کھلتی تھی کہ اب کوئی آئے گا اور آپ کا اٹیک شکار بنا کے لے جائے گا. وہ اتنا بھیانک وقت تھا کہ میں آپ کو وہ الفاظ نہیں بتا سکتی. وہ کیوں تھا؟ صرف اس لیے کہ وہ جو سیکس ٹریفکنگ کے گروہ نے جو ہمیں ٹارگٹ کیا تھا کہ اس گھر کو اب ہم نے شکار بنانا ہے، وہ ہم نے شکار بننے سے انکار کیا. ہماری ہی مجال، پورے شہر کا سسٹم ان کے ساتھ کھڑا تھا. کن کے ساتھ؟ مجرمین کے ساتھ، جو شکاریوں کے ساتھ.
نہ پولیس وہاں سنتی ہے، نہ وہاں پہ کوئی فون ڈپارٹمنٹ جو ہے کہ جن کے تھرو وہ کر رہے تھے کام، وہ کوئی اس طرف سے کوئی کسی طرح کا ساتھ تھا، نہ ہمیں کوئی پروف مل رہے تھے، نہ ہماری کہیں سے کوئی سنوائی ہو رہی تھی۔ اور الٹا جن لوگوں کے پاس ہم وہاں، جن کی انڈر تھے ہم سسٹم کے اندر موجود، وہ پورا سسٹم ان کے ساتھ کھڑا تھا کیونکہ گیو اپ کر دو۔ یہ میں اس زمانے کی بات بتا رہی ہوں جب ہم آئے تھے، میں اس کے چند دن بعد ہم اسی ٹائم پہ ہم چھپ چھپا کے نکلے ہیں، اور یہ ایک میریکل تھا کہ میں کیسے نکل آئی، گو کہ میں میریکل پہ بلیو نہیں کرتی، لیکن یہ میرے لیے زندگی کا معجزہ تھا کہ میں ان سے نکل کے کسی طرح بھاگی کیسے۔ یہ ہمیں پتہ ہے، آپ ایک ریاست کے اندر ایک ریاست ہو اور اس پنجاب کے بالکل مڈل میں ہیں بیٹھے ہوئے، آپ کے ساتھ رابطے بھی ہیں تمام شہروں کے، آپ کے باہر کے لوگوں کو نہیں پتا کہ اندر کی کیسے دنیا اب چل رہی ہے۔ ہمارے ساتھ کسی کا تعلق نہیں تھا، کوئی کانٹیکٹ نہیں تھا، اور آپ بات کر رہے ہیں ان علاقوں کی جہاں کوئی کانٹیکٹ ہی نہیں ہے۔ آپ ان کو اپنے مائنڈ سیٹ اور اپنے جو نظریات یا اپنے پیمانوں پہ کیسے پرکھ سکتے ہیں؟ آپ کو تو ان کی ڈیپتھ کا ہی اندازہ نہیں۔ ہمیں یہ پرابلم اور یہ مسائل جو ہیں ان کو سمجھنے کے لیے آپ کو بہت ڈیپ جانا پڑتا ہے، اور بہت چیزوں کو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے، بہت ڈیپتھ میں جا کے۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں لوگوں کے جو مسائل سمجھنے کی ان میں اہلیت ہی نہیں ہے۔ میجورٹی جو ہے وہ یا تو ٹرولنگ کے لیے آتی ہے، باقی جو ہے ان کے ہنسی ٹھٹھا کرتے ہیں، کچھ جو ہے ان کے لیے یہ جنس کا ٹاپک لطف کا باعث ہے، باقی جو ہیں باقی سارے جو ہیں ان کے لیے تفریح ہے بس۔ اس سے زیادہ ان کے انسانی معاملات میں کسی طرح کی کوئی قابلیت نہیں ہے، نہ ان میں کوئی اہلیت ہے۔ اور یہ سب سے بڑی بدقسمتی ہے ہماری۔ ہم نے انسانوں کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیا ہے، اتنا مجرم نہیں کرتے جتنا ہم نے بطور انسان ان کے ساتھ رہتے ہوئے ان کے معاملات کو اگنور کر کے کیا ہے۔ جیسا میں جب بتاتی تھی یہاں پہ لوگوں کو کہ بھئی میرے ساتھ، آپ لوگوں کو سب کو نظر آتا تھا نا یہ کمیونٹی مظلوم کمیونٹی ہے، تو مجھے سب لوگ کہتے تھے، یہی لوگ، بھئی کیوں آپ بات کر رہی ہیں، وہ تو پہلے ہی مظلوم طبقہ ہے، وہ لوگ ان کے اوپر مزید ظلم ہوگا، آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ مطلب اگر مظلوم جو ہے آپ کی نظر میں، وہ جا کے 10 اور وکٹم پیدا کر دے، 10 اور لوگوں کی ٹانگیں توڑ دے، ان کی جانیں لے لے، آپ لوگ خاموش رہیں گے؟ کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کی نظر میں مجرم نہیں ہے، آپ کی نظر میں وہ مظلوم ہے۔ یہ مائنڈ سیٹ ہے ہمارا۔ تو آپ یہاں پہ کیا بات کریں گے انسانی مسائل کی؟ ان کو تو یہی نہیں پتا کہ نیوٹرل ہو کے کسی انسان کے مسئلے کو دیکھنا کیسے ہے، حل کیا خاک کریں گے یہاں پہ۔ ایک اور سوال اٹھ پڑا ڈاکٹر طاہرہ کاظمی کے لائیو آنے کے بعد، ایک سوال اور اٹھ پڑا کہ قبائلی خواتین جو ہیں وہ گندے کپڑوں میں تھی اس لیے قبائلی ہے۔ دیکھیں، میری رائے کے مطابق، میری ذاتی رائے کے مطابق، یہاں پر میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، میری ذاتی رائے کے مطابق جس طرح ہمارے ہاں شہروں میں یا چھوٹے شہروں میں گاؤں سے خواتین آتی ہیں اپنے علاج کے لیے، تو وہ اکثر ان کے کپڑے اس طرح سے ہوتے ہیں، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، کوئی بہت زیادہ افورڈ نہیں کر پاتے اچھے کپڑے، یا وہ گھر سے ویسے ہی نکلی ہیں، تو پتہ چل جاتا ہے، پھر ان کے لہجے سے پتہ چل جاتا ہے، ان کے طور طریقے سے پتہ چل جاتا ہے کہ یار یہ گاؤں کی خاتون ہے، اس کے ساتھ یہ ایسا ہوا ہے۔ اب کوئی ڈاکٹر یہ کہہ دے وہ گاؤں کی ہے تو سارے گاؤں اٹھ کے کھڑے ہو جائیں، جی ہماری خواتین تو ایسے کپڑے ہی نہیں پہنتی، نہیں جی ہمارے ہاں تو کسی کے کپڑے گندے ہی نہیں ہوتے، ایسا نہیں ہوتا۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سب کے سب ایسے ہیں، سب افورڈ نہیں کرتے، ہر ایک کا مطلب جو اپنے لیول کے مطابق ہوتا ہے۔ میں اسلام آباد میں رہتے ہوئے ایسا ہوتا ہے، کئی دفعہ دیکھا ہے، یہاں پر بھی کئی دفعہ دیکھا ہے، جو مختلف علاقوں سے لوگ یہاں پر آئے ہوئے ہیں، بہت سے ایسے ہیں جو اچھا گھر افورڈ کرتے ہیں، بہت سارے ایسے ہیں جو کچی آبادیوں میں رہتے ہیں۔ اب کچی آبادیوں والے اگر کسی ہاسپٹل میں جاتے ہیں، یا وہ روڈ پہ یا وہ کہیں کام کر رہے ہیں، تو وہ کوئی ان کے بہت اچھے کپڑے نہیں ہوتے، میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ گندے کپڑے پہنتے ہیں، ان کا کام، ان کی نوعیت اس طرح کی ہے۔ تو اور نہ ہی میں، میری رائے کے مطابق، کوئی پڑھا لکھا شخص، کوئی اتنا گاڑیوں والے یا بہت زیادہ، ہم جن کو ہمارے ہاں ایک پریکٹس ہے امیر لوگ کہا جاتا ہے، جو اچھی کلاس کے لوگ ہیں، ان کے ہاں تو ایسا نہیں ہوتا۔ اب اس طرح کی ذہنیت تو زیادہ تر تبھی آتی ہے جب چیزیں بہتر نہ ہوں، جب حالات بہتر نہ ہوں۔ تو اگر وہ خاتون آئی ہے، بالفرض وہ آئی ہے، تو وہ خاتون جون سی ہے، میں یہاں پر ایکچولی میں ڈاکٹر طاہرہ کاظمی کی نظریے کی بات کر رہا ہوں کہ شاید وہ کس وے میں، شاید وہ اس وے میں کہہ رہی ہوں کہ وہ آئی ہے خاتون، تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی وہ گاڑی وغیرہ پر تو نہیں آئی ہوگی،
ٹھیک ہے، اگر اس کی حالت اس طرح کی ہے، اس کے کپڑے گندے ہیں، اس کا مطلب وہ کسی غریب فیملی سے ہے، یا ان کا اتنا ان کا ہاں وہ کسی غریب فیملی سے ہے. تو کپڑے گندے ہونا کوئی اس سے ایسا نہیں ہے کہ پوری قبیلی، پوری کاسٹ کی، پوری ذات کی، پورے صوبے کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ جناب پنجاب کی خاتون یا پنجاب کے گاؤں کی خاتون کے کپڑے گندے ہیں تو پورا پنجاب اٹھ جائے کہ نہیں جی ہمارے ہاں خواتین کے کپڑے گندے ہوتے ہی نہیں ہیں. مطلب یہ کتنا عجیب سا ایک لاجک ہے. ہمارے ایک دوست مجھے آج کہہ رہے تھے کہ یہ بہت جذباتی بات کہہ دی ہے کہ جون سا ہے وہ گندے کپڑے ہوتے ہیں. مطلب ہمارے یہاں، میں ایک چھوٹے شہر سے تعلق رکھتا ہوں، وہاں پر کئی خواتین یا مردوں کے کپڑے گندے ہوتے ہیں، وہ کام کرتے ہیں باہر، یا وہ گاؤں میں رہتے ہیں، وہ محنت مزدوری کرتے ہیں تو ان کے ہوتے ہیں. یہ ایک بڑا ایشو اس کے بعد جون سا نا وہ ہوا. جی بالکل یاسر، آپ کی بات بالکل درست ہے. اصل میں ہم بڑے فلیکسیبل بغیرت قسم کی جو ہے نا ہماری یہ جو معاشرہ ہے، ہم وہاں پہ اپنی غیرت دکھاتے ہیں جہاں پہ جو ہے نا ہمیں شور اٹھانے کا موقع ملے، لیکن جہاں پہ اصل میں دکھانی چاہیے وہاں ہم بغیرت بن جاتے ہیں، آنکھیں بند کر لیتے ہیں. اب یہی وہی معاملہ ہے، انفرادی معاملات ہیں بھائی. کسی کے پاس کپڑے نہیں ہیں تو پھر سو واٹ، اگر کسی نے اس چیز کو ایک تھوڑا سا ڈیفائن کر دیا ہے کہ وہ کپڑے نہیں تھے اس نے پہنے، یا صحیح کلین نہیں تھے، یا سو ہوتا ہے. کیسے کوئی ایسے علاقے ہیں جہاں پہ ہائیجین کا بھی نہیں ہے، جس طرح میں نے پچھلے دنوں ایک پوسٹ لکھی تھی کہ خواتین کا اس طرح بریسٹ کا معاملہ تھا، ان کے باقاعدہ کیڑے پڑے ہوئے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے. اور جب میں نے ان سے پوچھا تو وہ علاقہ، میں نے یقین مانے وہ علاقہ پنجاب کا نواحی علاقہ تھا، اور ان کا جو صورتحال تھی وہ مجھے کہتی ہیں بھائی ہماری یہاں لیڈی ڈاکٹر نہیں ہے کوئی نا. اب لیڈی ڈاکٹر جو ہے نہ ہونا، یا ان کو یہ بہانہ دینا، یہ دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں جو جن کی اپنا نالج کچھ نہیں. ان کو جو مردوں نے کہہ دیا گھر کے بھئی ہمارے علاقے میں کوئی لیڈی ڈاکٹر نہیں ہے، ہو سکتا ہے وہ مرد کہنا چاہیں کہ وہ جانا نہ چاہیں، یا ان کا وہ پیسہ نہ خرچ کرنا چاہیں، یا ان کا کوئی اس سے کنسرن نہ ہو، یا ان کی غیرت اس چیز کی اجازت نہ دے کہ جا کے وہ اپنی بریسٹ شو کریں کہیں پہ. کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، لیکن ان کا جواز یہ تھا کہ بھئی وہاں پہ کوئی لیڈی ڈاکٹر نہیں ہے. اب یہ تحقیق کرنا میرا کام ہے یا وہاں موجود لوگوں کا کہ اس معاملے میں کیا چیزیں ہیں. اس کے آپشن کئی ہیں، لیکن میں اگر یہاں پہ یہ کہہ دوں کہ بھئی ایسا ممکن نہیں ہے پنجاب کے کسی گاؤں میں تو لیڈی ڈاکٹر نہ ہو، بھئی یہ تو بہت سطحی سی بات ہے، بہت سطحی، کہ میں نے اس معاملے کی ڈیپتھ کو بنا سمجھے میں نے اس کو فوراً جو ہے نا اس سے اپنا دامن چھڑا لیا. یہ انسانیت نہیں ہے، یہ ذلالت ہے، یہ بے غیرتی ہے میری نظر میں. کیونکہ ہم انسان ہو کے ان کے معاملات کو دیکھیں. بہت جگہوں پہ میں آپ کو کہہ سکتی ہوں کہ آپ نے مجھے کوئی کام کہیں اور میں آپ کو کہوں کہ نہیں یہ اس وقت میرے پاس وقت نہیں ہے. ہو سکتا ہے میں کرنا ہی نہ چاہوں، ہو سکتا ہے میں بیزی ہوں، ہو سکتا ہے میرے پاس کام کوئی اس طرح کی مور امپورٹنٹ ٹاسک ہو جو میں آپ کے ساتھ نہ اس وقت چل سکوں. میرے اس جواب کے پیچھے کئی دوسری وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن اب آپ کا کام ہے یہ کہ آپ اس بات کو ایسے لے کے اس کو ریئلائز کرو پازیٹیولی کہ اس کے پیچھے کیا آپشن ممکن ہے. نہ کہ آپ اس کو لے کے کہو نہیں بھائی میں ان کے پاس تو تھا، وہ فری تھی، ابھی تو میں نے ان کو فلان جگہ پہ دیکھا تھا، وہ وہاں پہ بیٹھی تھی، مجھے کہہ رہی تھی ٹائم نہیں ہے. دیکھو یہ بات تو پھر نیگیٹو ہونے کی ہوئی نا، کہ میں معاملہ سمجھ نہیں رہی، معاملہ فہم نہیں بن رہی، بلکہ میں اس میں سے نیگیٹو آپ بننے کی کوشش کر رہے ہو. ٹھیک ہے، ہر انسان کو سمجھنے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں. یہ اب آپ نے طے کرنا ہے کہ آپ نے کون سا طریقہ رکھنا ہے. اگر ہم انسانیت کا بھلا چاہتے ہیں، معاملے کو سدھارنا چاہتے ہیں، رویوں کو سدھارنا چاہتے ہیں، یا بہتری کی طرف جانا چاہتے ہیں، تو ہمیں پازیٹیو طریقے ہی آزمانے پڑیں گے تاکہ ہمارے معاملات سدھریں. لیکن بدقسمتی سے ہم لوگ جو ہے بالکل سطحی قسم کی رکھتے ہیں اپنے نظریات، اور وہیں پہ ہم جو ہے مینڈکوں کی طرح اچھلتے رہتے ہیں، اور وہیں پہ ہم انہی نظریات سے دوسروں کو جج کرتے ہیں. بالکل. یہاں پر ایک اور رویہ بھی سامنے آیا تھا کہ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم ریپ کو مان لیتے ہیں، ہم قتل کو مان لیتے ہیں. حتیٰ کہ ایک کاپی پیسٹ کامنٹ وائرل تھا. اچھا، کاپی پیسٹ کامنٹ بہت زیادہ وائرل تھے. مطلب لوگ خود کی سوچ نہیں سوچ رہے تھے، کہیں کامنٹ پڑھ کے ان کے مائنڈ میں یہ آئیڈیا آتا تھا کہ ہاں یہ سوال بھی کیا جاتا ہے. تو وہ کیا کر رہے تھے کہ وہی کامنٹ کئی جگہ میں نے پڑھا. وہ کامنٹ یہ بھی تھا کہ ہاں اگر آپ ہم پر بچہ بازی یا لونڈے بازی کا، معذرت کے ساتھ یہ لفظ یوز کر رہا ہوں، کہ بچہ بازی کا، لونڈے
لونڈے بازی کا الزام لگا دیں تو وہ ہم مان لیں گے، لیکن ہم خاتون کے وجائنا پہ تالے والی بات نہیں مانتے۔ مطلب ہم ریپ کو مان لیتے ہیں، ہم خواتین کے ساتھ پاکستان میں ظلم کو مان لیتے ہیں، ہم اپنے علاقے میں لونڈے بازی کو مان لیتے ہیں، لیکن ہم یہ معاملہ نہیں مانیں گے۔ مطلب میں یہاں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ سب ہو رہا ہے تو ہم لاک والی بات کو مانیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں اس رویے کی بات کر رہا ہوں کہ آپ جب اتنی چیزیں مان رہے ہیں تو ایک ایسا ایشو جو آپ کے ماننے میں نہیں ہے تو آپ کم از کم اس کی تحقیق پر جائیں، آپ اپنے آس پاس بات کریں، آپ ان لوگوں سے پوچھیں جن کے ساتھ آپ اعتماد سے بات کرتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ سے، کراچی سے، کوئٹہ سے، مختلف جگہ سے کال پہ بات کریں۔ اب میں نے بھی کوئی 8-10 جگہ کال کیا، آئی تھنک ایک یا دو لوگوں سے مجھے ایسا رسپانس ملا کہ ایسا ہوا تھا، ٹھیک ہے، تو باقی 8-9 نے مجھے نہ کیا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اب ضروری نہیں کہ ہر پرسن کے علم میں یہ واقعہ ہو، کیونکہ یہ بالکل عام پریکٹس نہیں ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ اتنی چیزوں کو مان رہے ہیں کہ یہ ہوتی ہیں تو ایسے جنسی مریض بھی تو بھرے پڑے ہیں ہماری سوسائٹی میں۔ رویے کی بات کر رہا ہوں کہ لوگوں کا رویہ دیکھیں، جیسا کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ ہم قتل اور ریپ اور جو بچوں کی طرف راغب ہونے والا سلسلہ ہے اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں، لیکن اس چیز کو ڈینائی کرنے کے لیے وہ سامنے اس کو وال کے طور پر پیش کر رہے ہیں، تو یہ ایک بہت عجیب رویہ تھا۔ ہیں دیکھیں عام پریکٹس نہیں ہے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ پریکٹس ہے، یہ میٹر کرتا ہے۔ عام نہ ہونا یا خاص ہونا ایک الگ پہلو ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں اگر ایک بھی انسان کا قتل بھی ہو نا تو وہ قتل ہی کہلائے گا، ایک انسان پہ بھی ظلم ہوگا وہ ظلم ہی کہلائے گا، اس سے اس کی نوعیت میں ظلم کی جو ہے ڈیفینیشن میں فرق نہیں آتا۔ ظلم ہوا یہ میٹر کرتا ہے، چاہے وہ عام نہ ہو یا خاص ہو۔ اب یہاں پہ یہی پرابلم ہے کہ ہم لوگ یہ کہہ رہے ہیں نا اگر اس چیز کو لے کے کہ لوگوں کو نہیں پتا، کیونکہ ان کے لوگوں کا گراؤنڈ ریالٹیز کے ساتھ کنیکشن ہی نہیں ہے۔ آپ کو ان لوگوں کی طرح، اب میرے ساتھ کیونکہ لوگ انوالو ہیں وہ سارے جو گراؤنڈ پہ ورک کرتے ہیں، میرے ساتھ میجورٹی ان کی ہے، چاہے وہ LHV کے سٹاف ہیں یا وہ ہیں ڈاکٹرز ہیں یا سوشل ورک کرنے والے ہیں، یہ تمام جو طبقہ ہے آپ دیکھیں گے کہ یہ تمام جن کے ڈائریکٹ، اور ان میں سے ایک بھی ایسا نہیں ہے جس نے مجھے کہا ہو کہ یہ ایسا نہیں ہوتا۔ مجھے پتہ نہیں 20 ملے ہیں جنہوں نے مجھے کلیئر کہا ہے، مجھے کہا ہے کہ یہ بالکل ہے، ایسا ہے، یہ اس بات بالکل صحیح بات ہے، کلیئر کی ہے۔ اب میں ان کو یہ تو نہیں کہہ سکتی، اور کئی ایسے ڈاکٹرز ہیں جو ایسی جگہوں پہ کام کر رہے ہیں جو مطلب ہمیں پتہ ہے کہ کیسے پسماندہ علاقے ہیں، اور انہوں نے کلیئر الفاظ میں مجھے کہا ہے کہ بالکل موجود ہے، وہ ان کے ایکسپیرینس میں ہیں، وہ دیکھ چکے ہیں۔ لیکن اب میں ان کو یہ نہیں کہہ سکتی بھئی آپ نے قانون میں کیوں نہیں گئے، کہ آپ نے یہ کیوں نہیں کیا، بیوی بچوں والے ہیں بھئی، وہ اپنے پیرنٹس والے، ماں باپ والے، گھر میں فیملی والے ہیں۔ اب وہ کوئی ایسا قدم اٹھائیں، ان کی ڈاکٹری کی ڈگری جائے، کل کو عدالتوں کے چکر لگاتے پھریں، اپنی جاب سے جائیں، ان کو کس حماقت کی سزا ملے؟ یہ کوئی کسی قسم کی یہ انسانی بھلائی ہے کہ آپ اپنے خاندان کو بلی پہ چڑھا دیں، اپنی چیزوں کو سولی پہ چڑھا دیں ایک انسان کے لیے، اس چیز کے لیے، اور اس کا بھی آپ کو نہیں پتا حل کیا نکلنا ہے؟ جس قسم کا سماج ہے جہاں پہ مختارہ مائی جو ہے وہ 20 سال سے بیٹھی ہے، جس کے ساتھ ریپ ہوا ساری دنیا جانتی ہے نا، UN نے یہاں بلا کے اس کو جو ہے اپریشیٹ کیا، یہاں پہ کئی ملکوں نے شہریت دے دی کہ تم ہمارے پاس آ جاؤ، لیکن وہ کہتی نہیں میں نے جانا انصاف کی خاطر۔ ڈاکٹر شازیہ خالد کا ہمیں پتہ ہے نا، پاگل ہو کے باہر آ گئی، ہمیں سب مسائل کا پتہ ہے، لیکن ہم کہیں کہ وہ ڈاکٹرز وہ جو وہاں بیٹھے ہیں وہ جو ہے وہ آواز اٹھائیں، کیوں اٹھائیں؟ میں کہتی ہوں کیوں اٹھائیں؟ وہ نہ اٹھائیں تو بہتر ہے، بالکل صحیح کر رہے ہیں وہ، کیونکہ ان کا کام یہ نہیں ہے، وہ سوشل ورکر نہیں ہے، وہ جرنلسٹ نہیں ہے، وہ ڈاکٹر ہیں، ان کا کام جسم کی مسیحائی ہے، نہ تو وہ قانون سے ریلیٹ کرتے ہیں، نہ وہ ان کا کام، اگر وہ انڈر کنسنٹ بھی ہوئیں تب جا کے تو قانون کے پاس جائیں، وہ ان کے پاس تو کنسنٹ ہی نہیں آتی، ہنگامی بنیادوں پہ کیسز آتے ہیں، جتنے بھی علاقائی کیس آتے ہیں نہ کسی کو کنسنٹ کا پتہ ہے۔ آپ اگر کل کو کسی کے ساتھ بھی کسی کا بھی لے کے ویڈیو لیتے ہیں، کسی کی بھی آگے لے جاتے ہیں کیس کو، اور وہ آگے سے جا کے مکر جاتا ہے بھائی میں تو ہنسی خوشی کیا ہے جو کام کیا ہے، میں تو میرے ساتھ کوئی زبردستی زیادتی نہیں ہوئی، تو آپ کا کیس تو الٹ گیا نا، سزا کس کو ہوئی؟ آپ کو، ان کو کس چیز کی سزا؟ ایسے ہی ہمیں توقعات رکھنی بھی نہیں چاہیے نا اس طبقے سے جو جن کا کام ہی وہ نہیں ہے۔ اس کے لیے الگ سے ادارے ہوتے ہیں، الگ سے چیزیں بٹھائی جاتی ہیں جو ان چیزوں پہ سیکرٹلی ان چیزوں کے اوپر جو تفتیش کرتی ہیں اور ان چیزوں کو منظر عام پہ لے کے آتی ہیں تاکہ ان کے اوپر آواز اٹھے، ان کے اوپر دوسری ٹیمیں بیٹھتی ہیں۔ یہ کام سارا جو ہے ان پہ نہیں ڈالا جاتا، ان چیزوں کو ہمیں یہاں پہ کلیئر ہونے کی ضرورت ہے، جو کہ ہمارے معاشرے میں عموماً کنفیوژن یہاں نظر آتی ہے۔
اب ایک اور میں بات کلیئر بتاؤں آپ کو، عموماً ایسے مجھے بھی کامنٹس یا وہ چیزیں ملی جو میرے ساتھ تھے کہ آپ یہ جو تمام چیزیں ہیں یہ تمام پورن سائٹ پہ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ جو ہیں پورن سائٹ سے جو متاثر ہوئی ہیں، اب میں ان سے پوچھتی ہوں ان تمام لوگوں سے کہ پورن سائٹس کی جو ایجاد ہونے کی یا منظر عام پہ آنے کی تاریخ نکال لیجئے یا انٹرنیٹ کی نکال لیجئے۔ انٹرنیٹ یا یہ ڈارک ویب ہوں یا پورن سائٹس ہوں، یہ انٹرنیٹ کے آنے کے بعد آئی ہیں نا یہ تمام پورن سائٹس، تو انٹرنیٹ کی تاریخ تو ابھی میرا خیال ہے چند دہائیاں بھی نہیں ہوئی، ٹھیک ہے؟ یہ قبائلی رسوم و رواج کو کتنی دہائیاں ہو گئی ہیں، یہ تو صدیوں سے یہاں موجود ہیں یہ رسوم، اور آپ کو تمام انڈو پاک کے پرانے جو انقلابی رائٹرز ہیں ان کی آپ کو تحاریر میں ان کے حوالے بھی ملتے ہیں کہ ایسی رسمیں موجود ہیں، ٹھیک ہے؟ ایون کہ آپ دیکھ لیجئے کہ جو ایجپٹ کا جو آپ کو جو دور نظر آتا ہے ایجپشن ممیوں کا، یا وہاں پہ جو آپ کو ملتی ہیں ان کی جو جتنے حوالے ملتے ہیں تاریخ میں یا ان کے جتنے اب تک ریسرچ ہے، اس میں آپ کو نظر آتی ہے باڈی آرٹ، ٹھیک ہے؟ وہی باڈی آرٹ جو جسم کے اوپر وہاں کروانا اس دور میں ایک ان کا کلچر تھا۔ آج وہی باڈی آرٹ جو ہے ٹیٹوز کی صورت میں ہمیں یورپ میں بھی نظر آتی ہے، ہر جگہ نظر آتی ہے۔ اسی طرح آپ پیچھے دوار میں چلے جائیں، جو مدرسری سماج تھا جس کے اندر جب عورت کے اوپر جب قبضہ کیا یا عورت کے جو حقوق پہ غاصب آئے، تو آپ اس کی تاریخ اٹھا لیں، آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ یہ پاؤں کے اندر جو پازیب آج بن کی جو شکل ہے یہ بیڑیاں تھیں، ہاتھوں کے اندر ہتھ کڑیاں جو ہیں چوڑیاں یا کڑے کی صورت تھی، انگوٹھیاں، یہ کانوں کے بالوں، یہ گلے میں نیکلس، اور یہ جتنے آپ کے نتھ ہیں وہ نکیل، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ علامات تھیں، اور ایون کہ ہائی ہیل، یہ علامات تھی ان چیزوں کی، یہ عورت کی غلامی کے توق تھے سارے۔ عورت کے اوپر اتنی چیزیں لاد دی جاتی تھی کہ اگر وہ بھاگے بھی تو وہ زیادہ دور نہ جا سکے۔ کنسیپٹ یہ تھا، عورت کو حد درجہ اس کے اوپر لاد دینا چیزیں۔ آج وہی چیزیں جو ہیں فیشن میں آ گئی ہیں، کنسیپٹ وہی تھا جو چلا تھا، لیکن کیونکہ اس کنسیپٹ سے اب انسان آزاد ہوا، نکلتا آیا، اس کو کنسیپٹ جو ہے معدوم ہو گیا، وہ نکل گیا، لیکن وہی چیزیں آج جو ہیں ان کی شکلیں تو موجود ہیں وہ آج، لیکن وہ فیشن میں، بیوٹی میں، کمرشل میں، ان تمام چیز میں آ گئی، ٹھیک ہے؟ آپ کیا ہوا، فرق کیا پڑا؟ ایک جو رواج تھا، ایک کلچر تھا، وہاں سے ٹریول کرتا کرتا اویئرنیس سے، اور یا سمجھ لیں ان کی جو ذہنی ترقی سے، جو ان کی جتنی کوگنیٹو ہماری جو ہوتی ہیں پروگرس ہوتی ہے، اس سے ہم سلولی نکلتے نکلتے آج ہم اس لیول پہ آئے ہیں کہ ہم اپنی وہی غلامی کی جو ایجادات تھیں، جو کنسیپٹ تھے، ان کو ہم نے کنورٹ کر لیا ایک ڈیفرنٹ مائنڈ سیٹ کے ساتھ۔ آج ہم کمرشل دنیا کا حصہ ہیں، آج ہم ان چیزوں کو بیوٹی کے اینگل سے دیکھتے ہیں، آج ہم اس دنیا کو اپنی بظاہر جو اپنی جو ہماری شخصیت کے تناظر میں یا اپنے ساتھ لگا کے ہم اس کو اپنے آپ کو دکھاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو کنسیپٹ کو اس طرح بھی بدلے ہیں کئی جگہ پہ۔ اسی طرح یہ والے کنسیپٹ بھی جو ہمارے تھے، یہ جتنے کنسیپٹ جو جس طرح جنس کو لے کے تھے، اب جنس کے اندر اب عورت کا ختنہ تھا، عورت کا ختنہ ایک زمانے تک رہا ہے، آج بھی کئی جگہوں پہ جس کے اوپر باقاعدہ آوازیں بھی اٹھائی جاتی ہیں، جس کو غلط قرار دیا جا چکا ہے، لیکن موجود ہے۔ اب اسی طرح یہ لاک لگانا، یہ جو ہے یہ تمام چیزیں موجود تھیں، یہ قبائل کا حصہ تھی۔ یہ قبائل پہ مت جائیں کہ یہ قبائل پاکستان کے قبائل کی ہم بات کر رہے ہیں، ہم انسانی تاریخ کے ان تمام قبائل کی بات کر رہے ہیں جن کا حصہ میں بھی تھی اور آپ بھی تھے، کوئی انسان ان سے الگ نہیں تھا، یہ ان کی بات کر رہے ہیں، ان ادوار کی۔ اب یہاں سے جب وہ چیزیں چلتی ہیں، ان چیزوں کا حصہ رہتی ہیں، وہ آہستہ آہستہ نکلتی آتی ہیں، چند لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں، کچھ نہیں کر رہے، کچھ نکل گئے، لیکن اگر چند فالو کر رہے ہیں اس کو ہم غلط اس لیے کہتے ہیں کہ وہ آج بھی ظلم ہے، ٹھیک ہے؟ اب ان کی بیس پہ اب آپ کو ایک دوسرا اس کا پوائنٹ بتاؤں میں آپ کو ایک اور بھی، کہ اب آپ کو ایک انسانی نفسیات کا یہاں پہ جنس کا ایک پہلو بتاؤں میں آپ کو، جو اکثر لوگ جو ہیں اس چیز کو ریئلائز نہیں کرتے کیونکہ وہ ان چیزوں سے ناواقف ہیں۔ آپ کو پورن سائٹ پہ آپ دیکھیں گے، آپ جائیں کبھی پورن سائٹ پہ، میں آپ کو تحقیق کے لیے کہہ رہی ہوں، میں آپ کو، کیونکہ تحقیق کرنا ہمارا حق ہے،
میں آپ کو علم کے لیے کہہ رہی ہوں، میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہی کہ جو آپ باقی معاملات میں آپ کو بعض ایسی چیزیں نظر آتی ہیں جس میں آپ کو پرتشدد سیکس نظر آتی ہے، جس میں آپ کو باقاعدہ زد و کوب کر کے، بڑا ہیومیلیٹ کر کے، اور بڑا ایک بڑا قابل نفرت قسم کے طریقے سے جو ہے نا وہ جنسی عمل کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کے لیے اور اکثر لوگوں کے لیے بڑی حیرانی کی بات ہوگی کیوں ایسا؟ اب تو باقاعدہ جانوروں کے ساتھ، باقیوں کے ساتھ بھی اب یہ پتہ ہے کیا نفسیات ہے؟ اب یہ برین کا پیٹرن ہے، جنسی عمل کی جو خاکہ ہے، جو اس کا سٹرکچر ہے، وہ یہ ہے کہ جو بھی انسان یا جو بھی جانور جو ہے، یہ جاندار ہی ہیں ہم سب، یہ جنس جو ہے ہمارے برین کا ایک پارٹ ہے جو پلے کرتا ہے۔ اب اس کے ساتھ جب بھی آپ جنسی عمل کرتے ہیں کوئی بھی، خصوصاً اس عمر کے اس حصے میں آپ کے ساتھ کوئی ایسا ایکسپیریمنٹ ہوتا ہے جو نہیں ہونا چاہیے، جس طرح آپ نے عمر کی کم سنی کی عمر میں آپ کے ساتھ جو ہے لونڈے بازی ہوتی ہے، کسی کے ساتھ ہو گئی، سوری میں نے آپ کا کہہ دیا، میں کسی کے ساتھ بھی، ٹھیک ہے، لونڈے بازی کا فعل ہے، یا پھر آپ سمجھ لیں کہ جو جانوروں کے ساتھ سیکس کرتے ہیں آپ نے، یا کسی نے، اس کے اندر آپ نے دیکھیں گے کہ جب ایک دفعہ وہ لوگ یہ عمل دہرا لیتے ہیں نا، ایک دفعہ کوئی بھی، چاہے وہ لونڈے بازی کا ہو، جانوروں کے ساتھ سیکس ہو، یا پھر کوئی انسان جو بڑا ہے کوئی، یا آپ کے ساتھ جو آپ کا استعمال کر رہا ہے کسی بھی طرح، آپ کو زد و کوب کر کے، تشدد سے، یا کسی بھی ہیومیلیٹ کر کے، ایک دفعہ اس نے آپ کو اس عمل سے گزار دیا، تو آپ کے برین نے وہ پیٹرن پکڑ لیا، آپ کا برین آپ کا وہ اسی پیٹرن کا حصہ بن گیا، کیونکہ آپ کا آرگزم اس پریکٹس کے ذریعے ہوا ہے، اور آپ کے برین نے وہی سائیکل پکڑ لیا۔ اب آپ چاہے کسی بھی ریلیشن میں جائیں، آپ کی گرل فرینڈ ہو، آپ کی بیوی ہو، آپ کے ساتھ اچھے پراپر تعلقات ہوں، پھر بھی جو آپ کی پریکٹس وہ ہوئی ہے نا، آپ کا آرگزم جو ہے پراپرلی سیٹسفیکشن اسی پروسیس سے دے گا آپ کو، جو آپ کا کو ایک دفعہ برین نے سیٹ اپ پکڑ لیا۔ آپ کو وہ سیٹ اپ کو، اپنے برین کو کلیئر کرنے کے لیے اس سیٹ اپ سے آپ کو پراپر کاؤنسلنگ درکار ہے، پراپر جو ہے آپ کو اس کے لیے، آپ کے برین کو انڈو کرنے کے لیے اس پریکٹس کو آپ کو ایک تھراپی کے سیکشن سے، پورے سیشن سے گزرنا پڑتا ہے۔ اب یہ میں آپ کو اس لیے اس کو سمپل الفاظ میں یہ بتاتی ہوں، جس طرح آپ دیکھیں کہ بہت سی خواتین ہوتی ہیں، میں یہاں پہ کاؤنسلنگ کی بات کرتی ہوں، ہمارے پاس جو بہت سی کاؤنسلنگ کے لیے جو خواتین آتی ہیں وہ بڑی ابیوسو ریلیشن سے آتی ہیں، اوکے، ٹھیک ہے، جن کی فزیکل بھی ہوتی ہے، اور جن سیکسول بھی ان کی جو ریلیشن شپ ہیں وہ بہت ابیوسو، بہت ہیومیلیٹ ہو کے آتی ہیں، لیکن ان کو آپ جب ذہنی طور پہ وہ اس چیز کی قائل ہوتی ہیں کہ وہ جسمانی طور پہ وہ بہت برے تشدد سے گزری ہیں، اور ان کو جس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ وہ ذلت سے گزری ہیں، اب ان کو اور وہ ذلت برداشت نہیں کرنی، اور وہ اس چیز سے بے بس ہو کے وہ نکل آتی ہیں، سٹیپ آؤٹ کر جاتی ہیں اور آ جاتی ہیں مدد لینے، لیکن جب ان کا وہ جوش، وہ ولولہ تھوڑا سا ٹھنڈا ہوتا ہے، اور ان کی جنسی بھوک جو ہے، جنسی جو وہ غالب آتی ہے، کیونکہ وہ بھی تو جنسی ضرورت ہے نا، آپ کی جنس بھی تو آپ کی فزیکل نیڈ ہے، وہ جب ان کی غالب آئے کہ جب بھی ان کو فیل ہوگا کہ ان کو اب جنس کی ضرورت ہے، یا ان کو ایک اس طرف غلبہ ہوگا، تو وہ آٹومیٹکلی واپس بیک ٹو اپنے پارٹنر جائیں گی۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا برین کا سیٹ اپ جو ہے وہ وہی پارٹنر کو قبول کر رہا ہے جو تشدد کے ساتھ اس کو وہ عمل دہرا رہا ہے، اس کو وہیں سے آرگزم ہوگا۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ معاملہ ایسا ہے کہ وہ جسمانی طور پہ تو وہ نکلنا چاہتی ہے، لیکن جنسی طور پہ پھر وہ اسی پارٹنر کے پاس جا رہی ہے۔ اس طرح آپ جو ایز اے کاؤنسلر جو ہیں، ایز اے جو اس کو ہیلپ کرنے کے لیے جو کھڑے ہیں، آپ ہیلپ لیس ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ کی کوئی بھی مدد اس کے اوپر کامیاب نہیں ہو رہی، کیونکہ وہ وہیں کی وہیں کھڑی ہے۔ وہ ایک طرح سے مانتی ہے اپنے مظلومیت کو، لیکن دوسری طرف سے وہ اسی کے قبضے میں ہے۔ تو اس کے لیے کیا طریقہ ہے؟ اس کے لیے یہ ہوتا ہے عموماً یہ طریقہ کار کہ آپ کو پہلے اس کو اس چیز پہ راغب کرنا پڑتا ہے، 6 مہینے کسی طرح وہ اس پارٹنر سے مکمل طور پہ سپریٹ رہے، اور اس کے بعد اس کو سلولی راغب کیا جاتا ہے کہ وہ سیلف پلیئر پہ آئے، تاکہ وہ خود سے کسی بھی طرح ان چیزوں کو خود پہ ہینڈل کرنا سیکھے۔ جب وہ اس کا برین اس چیز پہ آ جاتا ہے کہ اس پریکٹس کو انڈو کرنے کے لیے وہ اپنی ولنگلی تیار ہوتی ہے،
اور وہ اس پریکٹس کو شروع کرتی ہے، جو بھی اس کی پریکٹس ہوتی ہے، تو آٹومیٹکلی اس کا خود پہ کنٹرول بڑھنے لگتا ہے، اور اس کا جو ہے ہر معاملے میں، اور پھر اس کی جو فیصلے کی صلاحیت ہوتی ہے وہ ڈیولپ ہونے لگتی ہے، پھر وہ جو آپ کے ساتھ آپ کی مدد ہوگی وہ اس کے لیے کارآمد ہوگی۔ یعنی کہ آپ کو کسی بھی وکٹم پہ کام کرنے کے لیے آپ کو اس طرح درجہ بدرجہ جانا پڑتا ہے اس کے ہر مسئلے کے حل کے لیے۔ یہ نہیں ہوگا کہ میں بظاہر اس کی اس بات کو سمجھوں، وہ پریشان ہے، وہ مجبور ہے، میں صرف اس کے ایک ہی مسئلے کو دیکھوں، نہیں، وہ پرسن پورا بنڈل لے کے ساتھ آیا ہے میرے پاس، اب اس بنڈل کو میں نے الگ الگ سیپریٹلی کر کے دیکھنا ہے کہ میں نے اس کو پراپر ہیلپ کو کرنے کے لیے، کامیاب ہونے کے لیے کس تناظر میں، کس اینگل سے، کہاں کہاں مدد کرنی ہے۔ اب یہی معاملہ جو ہے، اب بیک ٹو ٹاپک پہ جاؤ آپ، کہ یہ جو میں نے آپ کو یہ مثال کیوں دی ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ جس انسان کو آپ کو سمجھانا کہ برین پہ اس طرح کی پریکٹس کیسے ورک کرتی ہیں، جب اس طرح کی پریکٹس بہت سے لوگ جو ہیں جب وہ نہیں ریئلائز کریں گے، اس کاؤنسلنگ کے تھرو نہیں ہو کے جائیں گے، ان چیزوں کو انڈو نہیں کریں گے، ان بیگیجز کو ساتھ لے کے جائیں گے، تو آپ تمام تر اپنے مسائل کے بنڈل اٹھائے ہوئے ایک سے دو کے تیسرے کے پاس جاتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کی پرسنالٹی کا وہ حصہ ہی بن جاتا ہے کہ آپ کئی ایسے معاملات میں خواتین آتی ہیں، وہ خواتین کہتی ہیں کہ ہمارے شوہر جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ، یا ہمارے پارٹنر جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جنسی عمل سے کوئی لطف نہیں آتا جب تک کہ آپ ہمیں ہیوملیٹ نہ کریں، ہمیں ماریں، ہمیں زد کوب کریں، ہمیں بیلٹوں سے مطلب ٹھیک ٹھاک جو ہے نا ہمیں مطلب ہمارے وہ ڈال دیں نشان، پھر ہمیں جنسی لطف آتا ہے، تبھی ہمیں پلیئر فیل ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھیں یہ ایک نفسیاتی کیفیت ہے، یہ اس پرسن کو پارٹنر کی ضرورت نہیں ہے، ایسی مائنڈ سیٹ کو، اس کو علاج کی ضرورت ہے، لیکن یہ ایسا پرائیویٹ مسئلہ ہے کہ یہ کوئی آپ سے کرے گا نہیں، نہ وائف کرے گی نہ ہسبینڈ کرے گا، یہ تبھی ہوتے ہیں جب آپ اس ایسی پوزیشن پہ ہوں جہاں پہ آپ کسی کو جج نہیں کر رہے، لیکن آپ کے پاس مسئلے لے کے لوگ آ رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں، لیکن آپ جج نہیں کر رہے۔ لیکن ہمارے ہاں اس طرح کے مسئلے سننے کے لیے کیا مائنڈ سیٹ ہے، اور آپ کو پتہ ہے یہاں پہ میں جن مسائل کی بات کر رہی ہوں، جن چیزوں کی، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ میں ویسٹ میں بیٹھی ہوں، یہ تمام وکٹمز یا یہ تمام ابیوزرز جن کی میں بات کر رہی ہوں یہ ویسٹ کے ہیں، ویسٹ کے بھی ہیں لیکن ایسٹ کے بھی ہیں۔ اب آپ یہاں بتائیں، ویسٹ کے، اب لوگ کہتے ہیں ویسٹ میں بھی تو ہے، کیوں نہیں ہے، یہ انسانی معاشرہ نہیں ہے؟ ویسٹ میں بھی اب جس بھی چاہے وہ وکٹم جو ہے ایسٹ کا ہے یا ویسٹ کا ہے، جس کے ساتھ بھی کوئی بھی رانگ ہینڈ ہوگا، کوئی بھی رانگ ایکسپیرینس ہوگا، اس کا جو آؤٹ کم ہے وہ ایسا رانگ ہی نکلے گا۔ اس میں کسی معاشرے کسی کا عمل دخل نہیں ہے، گھریلو ماحول ان چیزوں کے عمل دخل ہوتے ہیں۔ ہاں بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ اگر آپ کے بچپن کے حالات ایسے ہیں، جن جگہوں پہ آپ رہتے ہیں وہاں پہ ان چیزوں کو ہائڈ کیا جاتا ہے، انڈر دا کارپیٹ کر دیا جاتا ہے، خاموشی کر دیا جاتا ہے، زبان بندی کر دی جاتی ہے، تو وہاں پہ چیزیں جو ہیں مزید بڑھ جاتی ہیں، بجائے یہ کہ ان کو ایکسپوز کر کے ان کے اوپر کام کرنے کے، آپ کام کرنے والوں کے راستے بند کر دیتے ہیں۔ اسی طرح میں آپ کو بیک ٹو دا پوائنٹ جاتی ہوں اب یہ کہ یہ جتنی پورن سائٹس ہیں، یا یہ جو جتنی ڈارک ویب ہیں، یا جتنے بھی آپ کو وہ چیزیں نظر آتی ہیں پورنوگرافی کی، یہ اگر آپ ان پہ تھوڑا سا فکر کرو، یا جو میں نے آپ کو مثال دی تھی زیورات کی، یہ وہی چیزیں ہیں، ان کی ویب سائٹس کے اوپر جو آپ کو جو کیس نظر آتے ہیں وہ کیا ہیں، بالکل وہی کیسز ہیں جس طرح آپ کو وہ نظر آتے ہیں کہ آپ کا جو غلامی کی جو علامات تھیں ایک دور میں مدرسری سماج کے لیے، وہ آج فیشن بن کے آپ کے لیے ایک کمرشل دنیا کا حصہ بن گیا ہے، آپ کی ایک بیوٹی کی علامات بن گئی ہیں، آپ شوق سے پہنتے ہیں۔ اسی طرح جو کل ایک غلامی کی یا عورت کے لیے وہ جنسی تذلیل کی علامت تھی، ابیوز ہوتا ہے آپ کے ساتھ بچپن میں، یا آپ کے حالات میں، آپ کے ماحول میں، یا آپ کے کلچر میں، یا روایات میں، یا کسی بھی اینگل پہ آپ کے وہ رواجوں کا حصہ رہا ہے، وہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ معدوم ہوتے ہوتے یا مائنڈ سیٹ ایسا کریٹ کر جاتا ہے کہ وہ کمرشل دنیا کا حصہ بن کے اس کو ویڈیو کی شکل میں یا ویب سائٹس کی شکل میں آ کے باقی دنیا کے لیے ایک تفریح کا مقام بن جاتا ہے۔ لیکن ان تمام کے باوجود ہمیں ان چیزوں پہ جو ہے اس نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے کہ وہ چیزیں جو ہیں وہ میں یہاں پہ صحیح یا غلط کی ڈیفینیشن نہیں کوئی دے رہی ہے، ڈیفائن نہیں کر رہی،
میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ کہاں سے ٹریول ہو کے چیزیں آتی ہیں. جو چیزیں پہلے سے موجود ہیں وہی بعد میں اوپر آتی ہیں. اگر وہ چیزیں موجود تھیں تو آئی نا. اسی طرح ان کو اب ایکسپوز کیا جاتا ہے، ان سے تفریح لی جاتی ہے، پیسہ کمایا جاتا ہے، تو بس ہے وہ اب کمرشل دنیا کا حصہ بن گئے. لیکن وہی چیزیں اگر پیچھے موجود ہیں رواجوں کے ساتھ تو ہمیں ان کو کنڈیم کرنے کا اتنا ہی حق ہے جتنا کہ ہم کمرشل دنیا کو کرتے ہیں، کہ اس سے انسانی ذہن جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے. بالکل ایسے جس طرح اگر آپ دیکھیں، آپ کچھ دیر کے لیے، میں آپ کو ایک سمپل سی مثال دیتی ہوں. آپ پریکٹس کر کے کوئی بھی دیکھ لے، اگر میں غلط ہوں تو مجھے ثابت کر دیں. آپ چند دن کے لیے، کسی میں ہمت ہے تو پریکٹس کر لیں. میں یہ بتا رہی ہوں کیونکہ میں ان چیزوں کو جانتی ہوں، اس طرح کے معاملات کو انسانی ذہن کے حوالے سے. اب آپ دیکھیں نفسیات کے حوالے سے، آپ اگر کچھ دیر کے لیے کوئی ایسی پورن سائٹ جو پرتشدد ہو، جو پرتشدد طریق سے یا ہیوملیٹ کر کے جو جنسی عمل کو سامنے لا کے گلوریفائی کر رہی ہو، آپ اس کو کنٹینیوسلی واچ کیجئے. 3 یا 4 دفعہ ویڈیو دیکھیں گے نا آپ، تو آپ یقین مانیں اس کے بعد آپ خود میں فیل کریں گے کہ آپ کی جو جنسی یا آپ کی جو آپ کے اندر جو اہلیت ہے وہ آٹومیٹکلی کنورٹ ہونے لگی ہے. اور آپ کے اندر جو بالکل وہی آپ کو فیل ہوگا کہ آپ کا آرگزم جو ہے انہی چیزوں کو ویو کر کے ہوتا ہے. کیونکہ یہ ویو صرف سمپل ویو نہیں ہوتے، یہ ویو جو ہے آپ کا برین کیچ کرتا ہے. برین کا سیٹ اپ جو ہے یہ جنس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. جنس جو ہے پھر آپ کا کیمیکل ریلیز کرتی ہے، یا اس چیز کو سرکل میں، مطلب سائیکل میں یہ چیزیں چلتی ہیں. یہ کنیکشن ہے سارے. اگر آپ مسلسل یہ عمل دہرائیں گے کچھ دیر، آٹومیٹکلی آپ پھر اسی عمل کے ذریعے آپ جو ہیں آپ اس کے اوپر جو ہے ڈپینڈ کرنے لگیں گے کہ آپ کچھ بھی کریں، کسی بھی پارٹنر کے ساتھ ہو، مگر آپ اس طرح دیکھے بنا، ویژولائز کیے بنا ایسی چیزوں کے، آپ پراپر جو سیٹسفائیڈ نہیں ہوں گے یا پراپر آرگزم نہیں ہوگا آپ کا. جب آپ اپنی ان چیزوں کے اوپر غور کرتے ہیں، باڈی سائنس کے اوپر، آپ کے جسم کے اوپر کہ یہ چیزیں کیسے ورک کرتی ہیں، تو آپ کو پھر احساس ہوتا ہے کہ یہ چیزیں کتنے ڈیپ امپیکٹ رکھتی ہیں آپ کی نفسیات کے اوپر. یہ انسان کی شخصیت ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے. ہم ان چیزوں کے ذریعے انسان کی شخصیت کو بدل دیتے ہیں. ہم یہاں پہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ خواتین جو ہیں وہ شوقیہ پہنتی ہیں یا بعد میں آ کے شوق سے کرتی ہیں، بعد میں آ کے خوشیوں سے کرتی ہیں، کیونکہ ہم نے ان کو اس سیٹ اپ پر ڈال دیا ہے. آج ویسٹ میں ان چیزوں کو سمجھ کے، ان چیزوں کو ہینڈل کرنے کے لیے ایک پورا سسٹم موجود ہے. ہمیں انسان کے جسم کو سمجھ کے، ذہن کو سمجھ کے، ان کے معاملات کو سمجھ کے، ان کو الگ الگ تناظر میں، الگ الگ پارٹ میں کر کے ان کو ہر جگہ پہ برابر ہیلپ کی جاتی ہے. لیکن ہمارے ہاں تو کسی ایک مسئلے کے لیے ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں جوک در جوک، اور جو بتانے والا، جو کہنے والا ہوتا ہے اس کے اوپر پل پڑتے ہیں. یہ انتہائی سفاک اور انتہائی وحشیانہ رد عمل ہے. یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہم انسانی معاملات میں کس قدر ہم لوگ جو ہیں وہ سفاک ہیں. ہم تو اپنے بھی سگے نہیں ہیں. ایسے معاملات جن میں ہمیں اکٹھے ہو کے ایک پلیٹ فارم پہ کوئی ایسا کام کرنا چاہیے، اس کی اویئرنیس کے لیے، اس کی خاتمے کے لیے آواز اٹھانی چاہیے، شعور بلند کرنا چاہیے، اور اس کے اوپر مزید بات چیت کرنی چاہیے، ہم پہلی سطح پہ ہی اس کو دبانے کے لیے سب یکجا ہو جاتے ہیں. یہ انتہائی سفاک جو ہے رد عمل ہے. اور یہ چیز جو رد عمل ہے، یہ کلیئر طور پہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہم اپنی چیزوں میں دیکھنے کی اہلیت نہیں رکھتے. ہم کہیں نہ کہیں اس چیز سے مطلب ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں، ہمیں شک ہوتا ہے، ہمیں اس چیز کا کہیں نہ کہیں یقین ہوتا ہے کہ ہم ایسے ہیں، تبھی تو ہم اپنا وہ بدنمائی دیکھنے کے لیے تیار نہیں نا. بالکل جی. بات فائنلی یہی ہو رہی ہے کہ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ ہم اس جگہ پر جا کر نہیں دیکھتے جہاں پر کوئی پرسن اس تکلیف کو محسوس کر رہا ہے. ہم اس قصے کو سن سکتے ہیں، ہم اسے پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس تکلیف کو محسوس نہیں کر سکتے. ہم سوشل میڈیا پر کسی کی پروفائل دیکھ کر، کسی کی لائف دیکھ کر تو یہ سمجھ سکتے ہیں کہ واو زبردست، یا یار یہ بہت اوپن لکھتا ہے، یہ بہت اچھا لکھتا ہے، یار یہ درست بات کہتا ہے، یار یہ بہت
یہ بہت درست بات کرتا ہے، لیکن ہمیں اس کے پیچھے اس کی اسٹرگل، اس کے مسائل کا پتہ نہیں ہوتا، اور خاص طور پر پاکستان میں خواتین جو ہیں اب سوشل میڈیا پر بہت ایکٹیو ہیں اور وہ اس پر بات کرتی ہیں، اور ہمیں لگتا ہے کہ یار بڑی اوپن مائنڈڈ ہیں، بہت اچھا بات کرتی ہیں یار، کتنی بہادر ہیں، لیکن اس کے پیچھے انہوں نے کتنی تکلیفیں کاٹی ہیں، اس کے پیچھے انہوں نے اپنی فیملیز سے کیسے الجھی ہیں، وہ کیسے انہوں نے اپنی فیملیز کو منایا، وہ سوسائٹی میں باہر نکل رہی ہیں، بات کر رہی ہیں، بہت سارے مسائل ہیں۔ میں اپنی فیلڈ سے متعلقہ بھی بہت سارے علاقوں میں جاتا رہا ہوں، اور کیونکہ میری فیلڈ اس طرح سے تھی میڈیا سے ریلیٹڈ، اور ہم اکثر رپورٹس کرتے تھے مختلف ایشوز پر، اور رپورٹس بناتے تھے اور ڈاکومنٹریز بناتے تھے، تو بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو ہمیں بعد میں ان علاقوں میں جا کے پتہ چلیں، لائک گلگت بلتستان میں، بلوچستان میں اور سندھ میں، بہت ساری ایسی سٹوریز جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے، جو پبلک کو پتہ بھی نہیں تھا، جو ہمیں دیکھ کر لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ پرسن سوشل میڈیا پر یا اس کی فیلڈ پر جس کا ہم انٹرویو کرنے جا رہے ہیں وہ کیسا ہے، لیکن اس کے پیچھے اس نے کیا کیا سہا، کیا کیا کیا، یہ نہیں پتہ چلتا۔ اور سوشل میڈیا پر شاید یہی وہ رویہ تھا کہ ہمارے سوشل میڈیا پر جتنے بھی لوگ تھے جنہوں نے اس پر بہت زیادہ ری ایکشن دیا، انہوں نے اپنی نوعیت کے حساب سے ری ایکشن دیا۔ شاید انہیں بھی یہی لگا کہ شاید ہم تھوڑا شہروں میں رہتے ہیں، ہم باشعور ہیں، یا ہم سوشل میڈیا پر بہت ایکٹیو ہیں، یا ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا، تو شاید کہیں بھی نہیں ہوتا ہوگا، تو شاید یہ جھوٹ بول رہی ہیں، شاید یہ فیم لینے کے لیے کر رہی ہیں۔ خیر، یہ معاملہ اب ان کو تو اس پر چاہیے تھا کہ اس پر بات کرتے سیریسلی کہ کیا ایسا بھی ہے کہ نہیں ہے، لیکن سب لوگوں نے اسی رویے کو اپنایا کہ جو وہ ان کی اپنی ایک اپروچ رہی ہے، کہ وہ ان چیزوں کو کس طرح سے دیکھتے رہے ہیں، یا وہ کس طرح سے پاکستان میں ہونے والے ایشوز کو دیکھتے ہیں۔ جو چیزیں تو سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہوتی رہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن وہ مسائل جو خواتین یا مرد حضرات، حتیٰ کہ مرد حضرات بھی جو جہاں کسی ظلم کا شکار رہے ہیں اور وہ نہیں بتا پائے، بہت سارے ایسے سوشل میڈیا پر ہیں اپنی لائف میں، آج وہ جس جرنی میں ہیں، وہ جس فیلڈ میں ہیں یا جس مقام پر ہیں، اس کے پیچھے ان کی کوئی نہ کوئی بہت سخت سٹوری بھی ہوگی، کوئی سخت کہانی بھی ہوگی، کوئی تکلیف دہ کہانی بھی ہوگی، لیکن وہ لوگوں کو ان کی یہ لائف دیکھ کر لگتا ہے کہ بہت لگژری لائف ہے، بہت اچھی لائف ہے، لیکن اس کے پیچھے کافی مسائل ہوتے ہیں۔ تو لوگ سوشل میڈیا پر ہی دیکھ کر، مجھے تو یہ اندازہ ہوا ہے کہ جتنے لوگوں نے ان چیزوں کو پر رد عمل دیا ہے، شاید انہوں نے اس اپروچ کو کوشش ہی نہیں کی، اس اپروچ کی کہ وہ اس نظریے سے جا کر دیکھیں کہ آیا ایسا ممکن بھی ہے کہ نہیں، آیا ہمیں اس پر بات کرنی چاہیے، ہمیں ڈاکٹر طاہرہ کاظمی کو اس پر مزید ڈیٹیل میں لکھنے کے لیے کہنا چاہیے، ہمیں ان سے مزید تفصیلات لکھنے کے لیے کہنا چاہیے۔ ہاں، ابھی اس ویڈیو کے بعد بھی بہت سارے لوگ کہیں گے، یا جس طرح حاشر صاحب نے کی ویڈیو اپلوڈ اور لوگوں نے کوسچنز کیے، اور اس کے بعد بھی لوگوں نے بہت سارے کوسچنز کیے، تو ہم تو سمپلی کوسچن کر رہے ہیں، ہم تو ان سے ثبوت مانگ رہے ہیں، ہم تو، لیکن بات یہ ہے کہ یہ چند ایک ہیں، لیکن بہت زیادہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ڈاکٹر طاہرہ کاظمی سمیت بہت سارے لوگوں کو اس مدعے سے ہٹا دیا، اور ان کے ٹرول کی طرف زیادہ معاملہ چلا گیا، یا ان کے اوپر اتنا پریشر ڈالا گیا۔ وہ تعداد میکسیمم تھی جو مذاق اڑا رہی تھی، وہ تعداد میکسیمم تھی جو ان کو گالیاں دے رہی تھی، وہ تعداد زیادہ تر تھی جو ان کے میمز بنا کر انہیں کامنٹ پر ذاتی طور پر انہیں ٹارگٹ کر رہے تھے، وہ تعداد زیادہ تھی، بہت کم تھے جو کوسچن کر رہے تھے۔ تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ بالکل کسی نے بالکل پرسکون ہو کے یا آرام سے یا بڑے مہذب طریقے سے کوسچن کیا۔ تو یہ چیز بالکل آپ نے جس طرح کہا کہ لوگ جون سے ہیں وہ جا کے آن گراؤنڈ سچویشنز کو نہیں سمجھنے کی کوشش کرتے، اگلے پرسن کی نظر سے نہیں دیکھتے، یا اس تکلیف کو اس عورت کی نظر سے نہیں دیکھتے، تو بالکل یہ ایسا ہی ہوا ہے اس بار۔ جی یاسر، بالکل آپ کی بات درست ہے، ایسا ہی ہے۔ میجورٹی ہماری جو ہے وہ تو فوراً، جس طرح پاکستان میں آپ نے دیکھا ہوگا عام ہمارے ہاں ماحول ہوتے تھے نا، تھڑوں پہ تالیاں پیٹنے والے نا، کھڑے ہو کے ہجوم کھڑے ہو جاتے تھے گاؤں کا یا گلی کا، ایک تھڑے پہ کھڑے ہو جانا، آتے جاتے پہ ہوٹنگ کرنی، تھڑے پہ کھڑے ہو کے، بالکل وہی جو ہے نا تھڑا بازی وہ چلتی ہے میجورٹی اس طرح کے معاملات پہ، جو بڑی افسوسناک ہے کہ آپ اس معاملے کی سنجیدگی کے لیے آپ ذہنی طور پہ بالغ ہی نہیں ہیں۔ یہ ہمارا معاشرہ نابالغوں کا معاشرہ ہے، اور یہ بالکل تھڑے والا منظر پیش کرتا ہے ایسے موضوعات پہ، جو بڑا افسوسناک ہے کہ آپ کو
اس گراؤنڈ ریالٹیز کا علم نہیں ہے. میں یہاں پہ رہتے ہوئے مجھے اکثر کہتے ہیں آپ تو وہاں بیٹھی ہیں آپ کو کیا پتہ. ان کو یہ نہیں پتہ میں وہاں یہاں بیٹھی ہوئی بھی جتنی گراؤنڈ ریالٹیز سے جڑی ہوں اتنا شاید ہی کوئی جڑا ہو, نہ صرف اس معاشرے سے بلکہ کتنے معاشرے جو ہیں یہاں پہ. کینیڈا از اے ملٹی کلچرل کنٹری. یہاں کے کتنے معاشرے ہیں آپ مجھ سے پوچھ لیجئے. اب انہوں نے پہلے ذکر کیا تھا ڈاکٹر طاہرہ نے, جو شروع میں انہوں نے وہ ڈائیگرام سی بنائی, اس میں انہوں نے جو بنائی تھی وہ جو طریقہ دکھایا تھا وہ عورتوں کے ختنے کا تھا. وہ میں فوراً دیکھ کے تصویر سمجھ گئی تھی کہ یہ تو عورت کا ختنہ ہے, اور وہ میں دیکھ چکی ہوں یہاں پہ معاملات کتنے کلچرز کے. اب جو یہاں پہ اتنی گراؤنڈ ریالٹیز ہیں, اسی طرح پاکستان میں کتنے لوگ ہیں آپ سمیت میرے پاس پتہ نہیں کتنے گروپس ہیں یہاں پہ جن کے ساتھ میں دن رات جو ہے اسی طرح کے موضوعات کے ساتھ ریلیٹ کرتی ہوں اور ان کے مسئلوں کے ساتھ جڑی رہتی ہوں, سمجھتی ہوں. اور اس سمجھنے کی وجہ ہی یہ ہوتی ہے کیونکہ میں جو ہے ان کو بڑے اپنی جگہ پہ کلوزلی دیکھتی ہوں ہر جگہ پہ کھڑے ہو کے. اور یہ ایک بڑا افسوس یہی ہے کہ ہمارے ہاں لوگوں کا نہ تو گراؤنڈ وہاں رہتے ہوئے بھی گراؤنڈ کے ساتھ نہیں جڑے ہوتے. ہم لوگ ہر چیز کو اپنی اینک سے جو ہے وہ جج کرتے ہیں. اگر میں کسی کو اپنے رویے کی اینک لگا کے پرکھوں گی کہ بھئی ایسا ہونا چاہیے تھا, بھی ضروری نہیں کہ ایسا ہو, کیونکہ ہر کسی کو آپ کو وہاں جا کے اس گراؤنڈ پہ دیکھنی پڑتی ہیں. جس طرح بہت سی تصاویر کے رخ الگ ہوتے ہیں, بہت جگہوں پہ آپ کو نظر آئے گا آپ کو تصویر جو نظر آ رہی ہوتی ہے وہ ایسی نہیں ہوتی, لیکن یہ تو آپ کو وہاں اس طرف کا جو سمجھ کے ان کے معاملات کو آپ کو پھر جو دوسرا کنکلوژن ملتا ہے. لیکن ہمارے ہاں ان چیزوں میں معاملے میں لوگ جو ہے معاملہ فہم ہے ہی نہیں, سطحی سی سوچ رکھتے ہیں اور رویوں کے معاملے میں فوراً ریئیکٹ کرتے ہیں. میجورٹی جو ہے ریئیکشن کا معاشرہ ہے سارا, اس سے اٹا پڑا ہے ریئیکشن پہ. اور پھر اور تو اور آپ کوئی بھی آپ بات کریں عورت کے معاملے میں تو یہ اس طرح ہے کہ جس طرح بھوکے کتے ہوتے ہیں. اب کوئی عورت ایسی بات کر دے گی تو وہ فوراً ایسے پل پڑیں گے, کوئی کردار کشی کرے گا, کوئی لیزبین. اب دیکھو اس کو کہا جا رہا ہے وہ لیزبین ہے. اب اسی طرح مجھے وہ وقت یاد آ رہا تھا جب میں شروع میں لکھنا شروع کیا تھا, تو وہ میں نے کوئی بات کرتی تھی نا کوئی بھی, تو وہ جس سے اختلاف ہوتا تھا تو مجھے ننگی ویڈیوز آتی تھیں ان باکس میں, وال کے اوپر بڑا وہ مومن بن کے مذہب کی طرفداری کر رہے ہوتے تھے, نہیں مذہبی تعلیمات یہ نہیں ہے, آپ کو غلط لگا یہ وہ, اور ان باکس میں آ کے مکمل ننگے ہو جاتے تھے. مکمل ننگے ہو کے لائیو اپنی جو ویڈیو کلپس بھیجتے تھے. بالکل آپ سوچیں آپ کو کیا لگتا ہے یہ میں نے کئی دفعہ تو میں نے باقاعدہ پوسٹ کی, اور مجھے کیا کہا جاتا ہے یہ آپ کے شایان شان نہیں ہے. مطلب آپ کون ہوتے ہیں یہ چیز ڈیفائن کرنے والے کہ میری شایان شان کیا چیز ہے کیا نہیں, ٹھیک ہے. اب یہ معاملہ جو ہے یہ چیزیں جب اس قسم, اور یہ کہنا بذات خود جو ہے اس چیز کی علامت ہے کہ آپ سننا نہیں چاہ رہے. اگر میں کسی کو کہوں کہ یاسر آپ نے یہ بات کی یہ آپ کے شایان شان نہیں ہے, بھئی میں کون ہوتی ہوں آپ کی شایان شان جو ہے اس کو ڈیفائن کرنے والی. میرا یہ کہنے کے پیچھے رویے کا مقصد یہ ہے سمپل, کہ میں آپ کی بات سننا نہیں چاہتی, میں آپ کو روکنا چاہتی ہوں بڑے مہذب طریقے سے. تو میں آپ کو آپ کی عزت کا واسطہ دے کے کہوں گی بھی ایسا نہ کرو, آپ کی عزت ڈاؤن ہوتی ہے, ورنہ میں آپ کی تو نہیں ہوتی. سمپل بات ہے, یہ ہے اس کا رویہ. اسی طرح اس زمانے میں لوگ ایسے کرتے تھے, اور آج کے زمانے میں بھی وہی لوگ ہیں نا جو قدرے مہذب ہو جاتے ہیں آپ کی وال میں بیٹھ کے آپ کی باتوں کے ساتھ. لیکن جب ایسے معاملات آتے ہیں جو ان کے ٹریگر کر جاتے ہیں ان کے جو اندر بیٹھے ہوئے جو ان کے وحشی پن کو, تو پھر ان کا وحشی پن نکل کے باہر آ جاتا ہے. جس طرح وہ ڈارون کی جو ہے اس نے بڑے کلیئر الفاظ میں یہ بات کو ڈیفائن کیا ہے کہ جتنے بھی انسان ہیں انسانی معاشرے ہیں, آپ دیکھیں اس کی تھیوری کے مطابق ہماری ارتقائی تھیوری ہے نا ساری, اس میں آپ کو نظر آ جاتا ہے کہ وہ کس طرح ارتقائی مراحل طے کرتے ہوئے ہم یہاں تک پہنچے. تو اس نے بڑے کلیئر الفاظ میں کہا ہے کہ ہمارے اندر کا جو جانور ہے نا وہ ہر وقت اندر ہی رہتا ہے, صرف یہ ہے کہ اس کو بیلنس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. جب ہم ایسے معاشروں میں تعلیم, شعور اور ان تمام چیزوں کے سہارے جیتے ہیں تو ہمیں قدرے یہ چیزیں جو ہے نا یہ ہمیں بیلنس میں رکھتی ہیں. لیکن جہاں پہ کبھی ایسا موقع آئے گا وہ چیز ان بیلنس ہوتی فیل ہوگی تو آٹومیٹکلی وہ وحشی پن جو ہے ہمیں نظر آنے لگ جاتا ہے. جب تک بیلنس رہے گا ہم انسان رہیں گے, ہم شعور کی طرف رہیں گے. جہاں پہ چیزیں ان بیلنس ہوں گی کہیں کہیں جہاں پہ, وہاں پہ ہمارا وحشی پن نکل کے سامنے آنے لگے گا, کیونکہ ہے تو جانور. تو ہمارے ہاں کیونکہ یہ وحشی پن زیادہ نظر آتا ہے, کیونکہ ہمارے ہاں جو ہے غیر متوازن معاملات بہت زیادہ ہیں, کہیں بھی توازن نظر نہیں آتا, اس لیے وحشی پن کی انتہا ہے. یہی معاملات جو ہے نا کسی بھی سطح پہ لے جاؤ, عورت کے معاملے میں تو خاص طور پہ عورت کے معاملے میں آپ جب بھی عورت کا ذکر کریں گے اور ان جگہوں کا کریں گے
جہاں پہ انہوں نے عزتیں اپنی محفوظ رکھ کے خود فلیکسیبل بغیرت بنے پھرتے ہیں دنیا معاشرے بھر میں، تو وہی آپ کی عزت، آپ کی جو تجوری ہے، وہ جب اس کے اوپر کسی بھی طرح نظر پڑے گی کسی کی، جو آپ کی تجوری میں جو آپ کی عزت کا خزانہ ہے وہ کسی بھی طرح جو ہے وہ نکلنے کے در پہ ہوگا، یا خزانے پہ کسی دوسرے کی نظر پڑے گی، تو آپ بوکھلا تو جاؤ گے نا، کیونکہ آپ نے جتنے حفاظتی اقدامات اس تجوری کے گرد کیے ہیں، وہ تجوری جو ہے اب وہ نظر کے سامنے آ رہی ہے، آپ نے چھپا کے رکھی ہوئی تھی معاشرے سے، خاندان سے، گھر سے، لیکن وہ تجوری جب سامنے آتی ہے تو کیسے بوکھلاہٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے آپ، کیونکہ آپ اس کے پیچھے جو ہے رویہ کہ آپ غیر محفوظ فیل کرتے ہیں نا۔ اب جو بھی انسان غیر محفوظ فیل کرے گا اس کی بوکھلاہٹ کیا ہوتی ہے، آپ خود ہی دیکھ لو، یہ انسان کی جو آپ کا جو پوری سمپیٹک سسٹم ہے آپ کی باڈی کا، جو آپ کو محفوظ، آپ کو غیر محفوظ ہونے پہ فوراً ریئیکٹ کرواتا ہے، یہ پورا آپ کے باڈی کے اندر آپ کا حفاظتی جسے نظام ہے، جس میں اب سائیکالوجی، جو جب آپ کسی بھی مرحلے پہ آپ خود کو غیر محفوظ محسوس کرتے ہیں تو کیا کرتا ہے، اس کا فوراً ریئیکشن کیا ہوتا ہے، آپ فوراً اپنے پہلے موڈ پہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی تمام تر صلاحیتیں جامد ہو جاتی ہیں، آپ فوراً جو ہے ریئیکشن کے موڈ پہ آ جاتے ہیں، پھر آپ فوراً اٹیک کے موڈ پہ جاتے ہیں، یہ 3 سٹیجز ہوتے ہیں اس کی، ٹھیک ہے۔ اب کیا آپ کو اس سٹیٹس سے یا اس طرح کے جو بھی مراحل ہوتے ہیں، ایسے معاملات کوئی بھی، یہ تو ایک نارمل سی ریگولر اس وقت کی بات ہے نا جو ہمارے سامنے ہے سین، اس سے پہلے بھی آپ کسی بھی مرحلے پہ جا کے دیکھیں، کیا آپ کو یہی ریئیکشن نظر نہیں آتا؟ اس کا مطلب کیا بنتا ہے کہ ہم ان چیزوں پہ کیوں دفاعی جو نظریہ اپناتے ہیں، دفاعی نظریہ اپنانے کی وجہ کیا ہے کہ ہم غیر محفوظ کرتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، جب ہم خود کو جہاں بھی غیر محفوظ محسوس کریں گے تو نفسیاتی طور پہ ہم دفاعی نظریہ اپنائیں گے۔ تو رویوں کے معاملے میں بھی جب بالکل سیم یہی رولز جو اپلائی ہوتا ہے، جب دفاعی رویہ اپنایا جاتا ہے اس کے پیچھے غیر محفوظ ہونے کی سائیکالوجی چھپی ہوتی ہے۔ جب آپ محفوظ کرتے خود کو فیل کرتے ہیں کہ یہ تو اب آپ کی چیزیں ایکسپوز ہو رہی ہیں، یہ تو معاملات آپ کی جو عزتیں جو ہیں سڑکوں پہ آنے والی ہیں، جو آپ نے اتنے سالوں سے، صدیوں سے، زمانوں سے رکھی ہیں، تو آپ فوراً دفاعی نظریات اپناتے ہیں۔ تو سمپل یہ سائیکالوجی ہے، اس کے پیچھے اور کوئی بڑی فلسفی یا بڑی کوئی سائنس نہیں ہے، سمپل آپ کی باڈی سائنس ہے جو کہ آپ کے جسم کے ساتھ بھی جڑی ہے، ذہن کے ساتھ بھی جڑی ہے، اور نفسیات کے ساتھ بھی۔ بالکل جی، آپ کی ساری اگزامپل سن کے، ساری باتیں سن کے یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ جو مائنڈ ایکسیپٹ کر رہا ہوتا ہے وہی چیزیں ہمارے اندر کہیں نہ کہیں شامل ہو جاتی ہیں۔ تو یہ جذباتی رد عمل اور یہ فوراً سے ری ایکشن دے دینا، تحقیقات نہ کرنا، اور یہ سمجھنا کہ ہم جانتے ہیں تو ہم نے تحقیق کی ہے، مطلب بہت سارے لوگ تو ایسا ری ایکشن دے رہے تھے جو یہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ انہوں نے سنا ہی نہیں اپنے کبھی علاقے میں یا اپنے آس پاس، تو وہ یہ کہہ رہے تھے ہم نے تحقیق بھی کی ہے، اور تحقیقات کیے بنا، جانے بنا لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم بالکل ٹھیک کر رہے ہیں۔ تو خیر یہ تو ان کی اپنی اپروچ ہے، لیکن اصل معاملہ یہی تھا کہ رد عمل کا طریقہ کار درست نہیں تھا، اور سب کو چاہیے تھا کہ وہ اس ٹاپک کو سیریس لے کر، اگر بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے جس طرح کہ ڈاکٹر طاہرہ کاظمی کو ہم آج تک فالو کرتے رہے ہیں، تو جہاں آپ ایک ڈاکٹر ہوتے ہوئے ان کی بہت ساری باتوں کو سمجھ رہے تھے، تو اگر ایک ایسی بات ہے جو آپ کے مائنڈ سیٹ کے مطابق نہیں ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ بالکل درست نہیں ہے، تو اس پر میرا خیال پرسنلی اٹیک کرنے کا یا اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر کے ایک وال بنانے کا، نہیں جی میں تو ایسا ہوں نہیں، یا میں نے دیکھا نہیں، یا ہم ایسے نہیں ہیں، اس کے بجائے میرا خیال ہے کہ اس چیز کو سیریس لے کر اس پر تحقیقات کرتے، یا ان سے مزید مناسب طریقے سے کوسچن کرتے، ان سے ڈیٹیلز پوچھتے، بجائے کہ فن والے وے میں کہ تصویر کہاں ہے، تالا کہاں ہے، اس طرح کی چیزیں کرتے۔ تو یہ ایک رد عمل بہت عجیب قسم کا تھا، جو میرے لیے بھی بڑا عجیب ہوا کہ یہ کیا، میں اس کو منافقت کہوں گا کہ یہ کیا منافقت ہے کہ ایک ٹائم ہوتا ہے کہ آپ بغیر تحقیق کے کسی بھی خبر کو، کسی بھی پوسٹ کو، خاص طور پر عورت کے نام پر آپ دھڑا دھڑ شیئر کر رہے ہوتے ہیں، جس کی جو فیک بھی ہوتی ہے یا جو جھوٹ ہوتا ہے، اور آپ اس کو جانتے ہوئے بھی کئی دفعہ ڈیلیٹ نہیں کر رہے ہوتے، یا اس کو دھڑا دھڑ پھیلا رہے ہوتے ہیں وداؤٹ تحقیق کیے، بنا کسی ثبوت مانگے، اور آپ اس کو شیئر کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ آپ کے کسی دوست احباب نے شیئر کی ہوتی ہے، آپ اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، اس کو مان رہے ہوتے ہیں، یا پھر اس لیے کہ آپ اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں۔ اور ایک ایسی چیز
اسی طرح ایسی چیز جو آپ کے ساتھ اختلاف رکھتی ہے، آپ کی ذہنی سطح کے ساتھ اختلاف رکھتی ہے، تو میرا خیال ہے اس پر بھی ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ مان لیتے، لیکن کم از کم مہذب طریقے سے اس چیز پر بات کرتے تو شاید یہ اتنا ایشو نہ بنتا. تو زیادہ تر مسئلہ یہی ہوا کہ ہمارے یہاں لوگ وہی بات کے کاپی پیسٹ زیادہ کرتے ہیں، تو لوگوں نے مذاق دیکھ کر سب نے مذاق کرنا شروع کر دیا. ایک کسی فرد نے، ایک کسی سوشل میڈیا صارف نے اگر اس کا کوئی مذاق، کوئی شعر بنا دیا، کوئی میم بنا دی ہے، تو لوگ نیچے کامنٹس میں اور پھر وہاں سے کاپی کر کے آگے پوسٹ ہو رہی ہے. مطلب سب لوگ ایک ہجوم کی طرح چل رہے تھے. تو یہ ایک بڑی عجیب چیز تھی میرے لیے نا. تو خیر ہم نے اس پر بات کی، بہت اچھا بھی لگا، بہت ساری چیزیں آپ سے بھی پتہ چلیں. اور خیر شاید اس حوالے سے اس ویڈیو کو چند ایک لوگ جو دیکھیں اور شاید سمجھنے کی بھی کوشش کریں، اور شاید سمجھنے سے اس چیز کو اب خیر وہ اچھا خیر آپ سے بات کر کے اچھا لگا، اور اس چیز کو سمجھنے میں اور بھی آسانی ہوئی، خاص طور پر رویے اور وہ پریکٹسز جو میں نے آپ نے مجھے بتائی بھی ہیں. بہت ساری چیزیں سمجھ میں آئی ہیں، لیکن شاید ہماری اس ویڈیو کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو جن کے اندر تحمل ہے یا وہ اس بات کو ایکسیپٹ کر سکیں کہ رویہ بہتر ہونا چاہیے تھا اس چیز کے لیے، اور اگر وہ آپ کے مطابق نہیں تھی تو آپ کو اس پر اس طرح کا رد عمل نہیں دینا چاہیے تھا، یا اس کی تحقیقات کرتے بہتر طریقے سے، تو شاید اس چیز کا کوئی اچھا حل نکلتا، یا ہم اس پر بات کرتے تو شاید بہتر انفارمیشن ملتی. تو وہ رد عمل کی وجہ سے، پریشرائز ہونے کی وجہ سے بہت سارے لوگ بات نہیں کر پاتے، یا وہ اس سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں جب وہ دیکھتے ہیں کہ ایک ہجوم ان کی طرف آ چکا ہے. تو پھر ہم ہجوم تو یہی کہے گا نا کہ دیکھیں جی ڈر گئے، شاید ثبوت نہیں تھا. میں ویسے ایک انسانی نفسیات کی بات کر رہا ہوں، ڈاکٹر طاہرہ کاظمی یا کسی کو بھی ڈیفینڈ نہیں کر رہا. نارملی ایسا ہی ہوتا ہے کہ میں نے اکثر دیکھا، ہم کسی ٹاپک پہ بات کرتے ہیں تو ہمارے اختلاف میں اگر کوئی بندہ لگاتار بحث کر رہا ہے اور بے تکی بحث کر رہا ہے تو ہم اس کا رپلائی کرنا بند کر دیتے ہیں، یا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس پوسٹ کے نیچے کامنٹ میں سب لوگ اختلاف کر رہے ہیں تو ہم ان کا رپلائی ہی نہیں کرتے. تو یہ ایک انسانی کیفیت ہے. شاید اس طرح کی بحث کی وجہ سے اس کا کوئی حل نہیں نکلا اور کوئی نتیجہ نہیں نکلا، اور وہ اصل بات جو ہے وہ دب ہی گئی، نہ اس کی تحقیقات ہوئیں، نہ اس کو جاننے کی کوشش کی گئی. جی بالکل یاسر، آپ کی بات درست ہے کہ ہم لوگ اس معاملوں میں ہمیں بھی یہ چیزیں سکھاتی ہیں کہ مزید ہمیں کتنے کام کرنے کی ضرورت ہے، یا کس طرح کام کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم اس طرح کے معاملات میں بد دل ہو کے، یا ہم ان کو چھوڑ دیں، یا ہم اس طرح کے معاملات کو میں ری ایکشن ہم بھی دیں، تو معاملے بگڑ جاتے ہیں. اس لیے کام کو جاری رہنا چاہیے، کسی بھی طریقے سے ہر کوئی اپنا اپنا دے نظریہ، لیکن ان چیزوں کو کنڈیم کرتے رہنا چاہیے. ساتھ دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ یہ کوئی ایسا پلیٹ فارم نہ تو میں نے پہلے کبھی کسی پلیٹ فارم پہ گئی ہوں، نہ میں نے کوئی اپنایا ہے. میرا ہمیشہ سے اپنا رہا ہے، کسی کی نہ کبھی سائیڈ لی ہے، نہ کسی کی بیجا حمایت کی ہے. ہاں لیکن اپنا نظریہ جو ہے وہ ہے، اور بہت سالڈ ہے. اپنی گراؤنڈ جو ہے میری ہمیشہ سے سالڈ رہتی ہے، اس کے پیچھے میرے اپنے ایکسپوجرز ہوتے ہیں. جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ جب میں کسی ڈاکٹر کی طرف دیکھوں گی کہ ڈاکٹر یا کوئی نرس یا کوئی اس قسم کا پروفیشن کا بندہ جو ہے وہ اس سطح پہ کھڑا ہو کہ کیوں نہیں وہ اس نے یہ کام کیا، تو بھائی مجھے اس کے لیے اپنے آپ کو بھی تو دیکھنا ہے کہ میرے کیا تجربات کہتے ہیں، کتنے کامیاب رہے اس ضمن میں. اگر نہیں ہے تو مجھے ان کو بھی وہ مارجن دینا چاہیے کہ وہ وہاں پہ ان کو اپنی زندگیوں یا جانوں یا فیملیوں کی بازی لگانے کا کوئی حق نہیں ہے. یہ حماقت ہوتی ہے کہ ہم ہر وقت قربانیوں کے درس دیتے رہیں، کہ ہمیں دوسرا قربانی دے اور ہم قربانیاں لیں. جینے کا درس دینا چاہیے، تاکہ اگلا بندے کو اس مارجن پہ رکھ کے سوچنا چاہیے کہ اگر کسی نے ایسا نہیں کیا تو اس کی کوئی جینوئن ریزن ہوگی. ہمیں اس کو اس طرف اپنا جو گراؤنڈ اسٹرانگ کرنے کی بجائے کہ اس دلیل کے اوپر ہم کھڑے ہو جائیں کہ نہیں اس نے اگر ایسا نہیں کیا تو یہی جو ہے ہماری وجہ ہے، اس کی بجائے اگر ہم اس چیز کو دوسرے اینگل پہ سوچیں. ہمیں یہاں پہ کبھی بھی کسی کی جو ہے نہ حمایت نہ مخالفت، نہ بیجا حمایت نہ مخالفت، یہ چیز جو ہے ہمیں گرو کرتی ہے. یہ چیز ایسی ہے جو ہمارے لیے ترقی کا سبب بنتی ہے، اور ہمیں ہمیشہ اس پہ رہنا چاہیے. اپنے ریزنز کو اسٹرانگ کیجئے، اور بیجا ہر بات کی جو ہے مخالفت مت کیجئے، نہ ہی بیجا ری ایکٹ کیجئے. سمپل.
اور لاجکلی ہو سکتا ہے بہت جگہوں پہ میں بھی غلط ہوتی ہوں، میں بھی انسان ہوں، میرا نظریہ بھی غلط ہوتا ہے، لیکن جب تک میری پوری بات کو سن کے یا میری لاجک کو یا میری دلیل کو جو میرے لیے اسٹرانگ ہے اس کو پراپر اس سے بڑی دلیل نہیں ملتی یا اس سے بڑا ایکسپوجر نہیں ملتا، تب تک میں اپنی دلیل کو چینج نہیں کروں گی۔ ہمیں کسی کو چینج کرنے کی فکر نہیں کرنی چاہیے، ہاں اپنی بات سامنے رکھنی چاہیے اور اس کو اس نظر سے دیکھنا چاہیے، اس پہ کام کرنا چاہیے۔ لیکن افسوس یہی ہے کہ ہمارے ہاں ابھی جو معاملات ہیں وہ بہت دور ہیں سماجی سطح پہ، ہمارے ہاں ایسی وہ دھما چوکڑی مچی رہتی ہے کہ بس ایک ادھم سا مچ جاتا ہے ایسے معاملات میں، اور وہ ایسی سین نظر آتا ہے جس کو دیکھ کے کیا کہیں سوائے اس کے کہ سر چھپانے کو جگہ نہ ملے کہیں پہ۔ ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ بس دل کرتا ہے کہ بندہ دیکھے ہی نہ۔ اب اسی معاملے میں میری نظر سے جو پوسٹ گزری تھیں اس وقت وہ اس قدر حد تک امیز تھیں کہ مجھے فیل ہو رہا تھا بینگ اے وومن، میں سوری فیل کر رہی تھی کہ مطلب کہ ایسا بھی کوئی کر سکتا ہے کسی ایسی، اور جبکہ یہ بڑی کامن سینس کی بات ہے کہ جو ڈاکٹر ہیں یا جو گراؤنڈ پہ کام کرنے والے ہیں ان کے ایکسپوجرز ہم سے کہیں زیادہ ہیں، ہمیں ان کو اس چیز کو تو ریئلائز کرنا چاہیے نا۔ آپ بات کیجئے، گفتگو کیجئے، معاملات کو سمجھیے یا ان سے مزید ڈسکس کیجئے، ہو سکتا ہے ان کے معاملات، ان کے سوچ کا انداز اور ہو، ان کی زندگی کے رویے الگ ہوں یا وہ اور طرح دیکھتے ہوں ان معاملات کو، ان کا مارجن دیجئے اور اپنی بات کو سٹرونگ کیجئے، بیچ میں سے کوشش یہ کیجئے کہ اس معاملے کی حقیقت کیا ہے وہ سمجھ میں آئے، اور اگر کہیں یہ حقیقت ہے تو اس میں اپنا کردار ادا کیجئے۔ اصل میں یہ جو ہے نقطہ نظر ہونا چاہیے اور اس پہ کام کیا جانا چاہیے۔ سوشل میڈیا کا تو یہی ایک مقصد ہے اگر ہم معاشرتی سطح پہ دیکھیں تو، لیکن ہمارے ہاں ان چیزوں کو جس اینگل پہ لیا جاتا ہے بدقسمتی سے، وہی جس مذہبی رویوں میں سے ہم نکل کے آئے ہیں وہی ہمیں اس طرح کے معاملات میں اپنے ان لوگوں کی طرف سے بھی ملتے ہیں جو ہمیں بظاہر دیکھنے میں ہم خیال ہوتے ہیں یا ساتھ ہی ملے بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو ان چیزوں کو یہ بڑے افسوسناک رویے ہیں اور میں اس چیز کی مذمت کرتی ہوں جو مجھے گزشتہ چند دنوں سے یہ نظر آ رہے ہیں، جس قسم کے رد عمل، میں سختی سے مذمت کرتی ہوں ہر اس پوسٹ کی، ہر اس کامنٹ کی اور ہر اس چیز کی جو بھی اس چیز کو نیگیٹو لے جا کے جس نے بھی اس چیز کے اندر اپنا منفی کردار ادا کیا ہے وہ قابل مذمت ہے اور اس کی مذمت کھل کے کی جانی چاہیے۔